بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کو اس خیال سے اور اس کو تھوڑا تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آواز صحیح آ رہی ہے؟ آخر تک آواز آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا تیز کر دو۔ سیرت کو بالکل ایک حقیقی دنیا کے اندر جا کر جیسے انسان سنتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ یہ دین ہم تک اس طریقے سے پہنچا، ان مراحل سے گزر کر پہنچا، اور یہ اس کی یہ شکل آج ہمارے پاس ہے، اور ہم جس طرح اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی سخت مشقتیں جھیل کر اس کو ان مصائب سے نکالا ہے جس پر ابتدا کے اندر یہ موجود تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور مشکلات پیش آئیں تو آپ نے اس وقت قریش سے کہا تھا کہ کاش صرف 300 لوگ ہم ہوتے، ہم 300 لوگ اگر ہوتے تو اس مکہ میں یا تم رہتے یا ہم رہتے، لیکن ہم 300 نہیں ہیں، ہم 40-42 لوگ ہیں صرف۔ تو یعنی یہ ایک اس وقت کی آپ قسم پرسی، اور عربی کے اندر اس کو غربت کہتے ہیں، تنہائی، بے کسی، بغیر لوگوں کا کم ہونا، اس کی وجہ سے صحابہ اپنے دین پر عمل کرنے میں اس مشکل کو محسوس کرتے تھے، ابتدا میں محسوس کی۔ جو بات پچھلے درس کے اندر آخر تک پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے 3 سال تو دعوت ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کی زندگی، یعنی نبوت آ گئی، وہ ساری بات ہو گئی، غار حرا کے اندر پہلا پیغام بھی آ گیا، اور تھوڑا سا اور نہیں تیز کر دیتے اس کو اگر یہ آواز شور نہ کرے تو اتنا خیال کرنا تھوڑا سا کہ شور نہ شروع ہو جائے۔ تو وہ دعوت کے پہلے 3 سال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آیا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کا دل بندھانے کے لیے اللہ جل شانہ موقع بموقع قرآن پاک ساتھ نازل فرما رہے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تسلی تھی۔ دیکھیں، جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کے اندر ایک خاص قسم کی سجا بندی، آخر کے اندر ایک خاص قسم کا قافیہ نما چیزیں، ایک خاص قسم کی موسیقیت، آپ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کا فرق بہت واضح محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی صورتوں کے اندر آپ کو سجا زیادہ نظر آتا ہے، آخر کے اندر ایک جیسے الفاظ ہیں، پڑھتے ہوئے بھی ایک خاص قسم کی لے اس کی بنتی ہے، یہ مکی صورتیں ساری کی ساری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ جل شانہ یہ صورتیں وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے، بعض لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں لیکن بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے یہ چیز اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ویل لکل ہمزۃ، چند لوگ ہیں جن کے نام آئے۔ ایک ابو لہب چونکہ انتہائی بدبخت تھا، اور اس نے آپ کی قیادت اس نے کی ہے، آپ کو ایذا رسانی کی قیادت، اس لیے اس کا تو نام لے کر، اس کا بھی اور اس کی بیوی کا بھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ غارت ہو جائیں، تباہ و برباد ہوں یہ سارے، اور باقیوں کے نام نہیں ہیں لیکن ان کی طرف اشارے ہیں۔ انہ فک، آپ نے پڑھا بھی اس کے اندر سورہ مدثر کے اندر، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر، فقال، اب قال کس نے کہا؟ نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، نام نہیں لیا یہاں پر اللہ جل شانہ نے۔ تو لیکن یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوئے تھے اور جو ایذا تکلیفیں پہنچا رہے تھے، آپ اللہ جل شانہ حضور کو تسلی دیتے ہوئے ان کی تذلیل فرماتے تھے، اور ایسی کی ہے کہ قیامت تک کی آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، جب بھی یہ آیتیں پڑھی جائیں گی تو یہ انہی لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو بھیجی جا رہی ہے، لیکن نام نہیں ہے سوائے چند ایک جگہوں۔ تو پھر حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، نہیں، اس سے پہلے آیا وانذر عشیرتک الاقربین۔ 3 سال کی دعوت ہو گئی، اب کہا کہ بالکل خاموشی کے ساتھ کہا کہ اپنے قریبی، انذر کہتے ہیں ڈرائیے، پیغام پہنچائیے، عشیرہ کہتے ہیں قبیلے کو، خاندان کو، اقربین جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے اوپر، پہاڑ کے اوپر،
کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں سے باقاعدہ آواز لگائی، نام لے لے کر آوازیں لگائیں کہ یا بنی فہر اور یا بنی تیم، قریش کے ایک قبیلے کا، یا بنی ہاشم، اے فلان اے فلان اے فلان، آ جاؤ میری بات سنو، میری سارے جمع ہو گئے۔ آپ نے اس کے بعد ان کو اپنی بات کہی اور اس کے اوپر وہ جو مشہور آپ نے واقعہ سنا ہے کہ کہا کہ پہلے اپنی صداقت اور اپنی اس کا ذکر کیا کہ میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ کہ ہم بالکل مان جائیں گے۔ تو اس کے پر آپ نے فرمایا کہ یہ میں دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور پھر یہ بار بار فرمایا کہ نام لے لے کر فرمایا کہ اے بنو کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنو فہر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنو تیم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور میں کسی کو مجھ سے نہیں، یہ جہنم سے بچانا گویا ہے تمہارا اپنا فعل ہے، میری قرابت داری تم لوگوں کو صرف اس کے لیے کافی نہیں کہ جہنم سے بچا سکے۔ آپ نے یہ کہا البتہ میں یہ پیغام تم تک پہنچاؤں گا، باقی جو تم سے میرے تعلقات اور قرابت داری کا جو حق ہے وہ میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اوپر ابو لہب نے وہی اپنی مخصوص بد زبانی کہنے لگا کہ یہ دن بھی غارت ہو اور تو بھی غارت ہو، اس بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تھا۔ اور اس پر اللہ جل شانہ نے پھر یہ حضور کا جواب اللہ دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس نے کہا نا کہ غارت ہو وہ دن جس کے اندر تو نے یہ بات کی اور تو بھی غارت ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب غارت ہو اور اس کی بیوی غارت ہو جو آپ کو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو تھا، بات تو چل پڑی، یہ لوگ اکٹھے ہوئے پھر سے۔ دار الندوہ ان کی مشہور اکٹھے ہونے کی جگہ تھی، وہاں پر یہ آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ اب انہوں نے 25 افراد کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ اب اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا کوئی سیریس ایکشن لینا ہوگا۔ یہ ان 3 سال تو یہ چھپ چھپا کر کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اب تو یہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے۔ تو اس کا بھی سربراہ جو ہے وہ اسی کو بنایا، ابو لہب کو بنایا۔ ان لوگوں کو سب سے بڑی جو مشکل پیش آئی، اور یاد رکھیں کہ داعی کی سب سے بڑی قوت یہی ہوتی ہے، ان کو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بانگ شخصیت تھی، آپ کے مکارم اخلاق تھے، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت تھی۔ انگلی رکھیں تو کہاں رکھیں؟ ایک شخص کی 44 سالہ زندگی ان کے سامنے، انہی کے درمیان پلا ہے، بڑا ہے، جوان ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، تجارت کی ہے، بکریاں چرائی ہیں، سفر کیے ہیں، ہر چیز اس کی وہ دیکھ چکے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی جہاں پر وہ انگلی رکھ کر کہیں کہ تمہاری اس دعوت کے پیچھے تمہاری یہ نفسانیت ہے، تمہاری اس دعوت کے پیچھے تمہارے یہ مقاصد ہیں، تمہارا یہ مطلب ہے، یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی کسی بھی داعی کے لیے۔ آج ہم لوگ دعوتیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس دعوت کے پیچھے کوئی کردار ہی نہیں ہوتا۔ جتنی خوبصورت دعوت بھی ہم لے کر کھڑے ہو جائیں، جتنی اونچی دعوت بھی، اس کے پیچھے کوئی کردار ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی کہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعوتیں چلتی نہیں ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، دین نہیں، آج کل لوگوں کے اندر دین کی قدر نہیں رہی، آج کل یہ نہیں رہا، آج کل وہ نہیں رہا۔ جو لوگ دعوت دین لے کر اٹھیں اور ان کی اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہ ہوں، وہ خود اس کے اوپر نہ چلتے ہوں، وہ خود اس کی کوئی روشن مثال اور اسوہ نہ ہو، تو کس چیز اگلے بندے کے لیے اس کے اندر کشش کس چیز کے اندر ہو؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے کشش یہ ہے کہ میں بولتا بہت اچھا ہوں، تو پھر اس سے زیادہ اچھا تو شاعروں کا کلام ہے، اس سے زیادہ اچھا تو منظوم جی، لوگ پھر اس پر کیوں نہ چلیں، اس کی بات پر جو جائیں۔ تو بات چیت اور یہ فصاحت و بلاغت اس میں تو اور بہت کچھ چیزوں کے اندر موجود ہیں۔ خیر یہ لوگ، انہوں نے جب یہ بات ہوئی، یہ لوگ ابو طالب کی خدمت کے اندر آئے اور انہوں نے جو ہے حضرت ابو طالب سے بات کی۔ ابو طالب نے پھر ان کو واپس لوٹا دیا۔ پھر یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے اور یہ طے ہوا، اتنے میں حج کا سیزن آ رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ حج پر لوگ آئیں گے، ابھی تک تو بات ڈھکی چھپی تھی، اب تو مکہ کے گلی گلی کے اندر ہو رہی ہے، انہوں نے تو بات کھول، اب یہ لوگ آئیں گے، یہ پوچھیں گے ہم سے کیا کرنا ہے، یہ کیا ہوا ہے، تم لوگوں کا موقف کیا ہے، یہ کون ہے، یہ دعوت کیا ہے۔ یہ پریشانی تو ان لوگوں کو لاحق ہو گئی قریش مکہ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، تو وہی جو آپ نے سورہ مدثر کے شروع کے اندر پڑھا کہ اس کے شان نزول کے اندر کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور پھر مختلف ولید ابن مغیرہ بڑا سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا، ان کے اندر بڑا سردار بھی تھا اور مالدار بھی تھا اور صاحب اولاد بھی تھا، بہت بیٹے بھی تھے اس کے،
مضبوط اور طاقت اور ذہین بھی تھا، سمجھا جاتا تھا. اس نے مختلف مشورے کیے. کسی نے کہا کہ اسی کے سامنے ولید نے ان سے کہا پہلے تم لوگ بتاؤ تم کیا سوچ کر آئے ہو، کیا تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے. تو کسی نے کہا کہ میرے خیال ہے کہ ہم یہ کہیں گے یہ شاعر ہے. تو ولید نے کہا کہ دیکھو تم اور میں شاعری کی ساری اصناف کو جانتے ہیں اور یہ کلام شاعری نہیں ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا. تو کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں کہ مجنون ہے. اس نے کہا کہ جنون کی بھی اپنی علامات ہیں، وہ اس کے اوپر نہیں پائی جاتی، کوئی نہیں مانے گا. کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے. تو کہا کبھی تم نے اس کو جھاڑ پھونک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اس کو ہم نے، یا یہ جب بات کرے گا تو اس کے اندر کوئی جھاڑ پھونک تو ہوگی نہیں. کاہنوں کے جو اپنے طریقے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پاس کوئی ایسا خون اور ہڈیاں اور جو کاہنوں کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ساحروں کو، وہ نہیں ہوں گی اس کے پاس. تو پھر کہتا ہے چلو میں سوچتا ہوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں. پھر کہتا ہے میں نے سوچ لیا، اور یہ کہ اس کو تم لوگ ساحر کہہ سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو جادوگر ہے. اور اس جادو کی، یہ دیکھو جس جگہ اس کا پیغام جاتا ہے، تو جادو اس زمانے کے اندر جو جادو کی سب سے بڑی امپلیمنٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق، کسی کو کسی کی عورت پسند آ گئی تو وہ فوراً کوشش کرتا تھا کہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے. تو یہ جادو کا سب سے بڑا استعمال اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا. تو وہ اس کے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی، عورت کو طلاق ہو گئی، اس نے اس عورت سے شادی کر لی. تو یہ ایک عام، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کے یہ جو دعوت لے کر آیا ہے یہ بھی تفریق پیدا کرتی ہے. یہ بھی جب جس گھر کے اندر گئی ہے یہ دعوت، تو بیٹا باپ کا مخالف ہو گیا، بھائی بھائی کا مخالف ہو گیا، چچا بھتیجوں کے خلاف ہو گئے، تو اس دعوت کے نتیجے کے اندر بھی تفریق آئی ہے. اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساحر ہے. اس پر اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ انہ فکر وقدر، انہوں نے سوچا اور پھر ایک بات ٹھہرائی. فقتل کیف قدر، غارت ہوں یہ لوگ، برباد ہوں یہ لوگ، کیسی بات انہوں نے سوچی. اور ثم قتل کیف نظر ثم عبس کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر. انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ سحر ہے. اس پر جو ہے آپ اب آ گیا، کیا کہتے ہیں، حج کا موسم آ گیا. اب انہوں نے روکنے کا ٹھان لی، آپ نے اپنی دعوت دینے کی ٹھانی بھی تھی. آپ جاتے تھے لوگوں کے پاس، جہاں جہاں لوگ بیٹھے، مینا میں، مزدلفہ میں، حج کی چیزوں کے اندر، مدینہ سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ آئے. آپ جس کے پاس جاتے ہیں ابو لہب آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے جہاں آپ بات کریں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کو پتھر بھی مارتا تھا، آپ خون آلود بھی ہوتے تھے اس کے نتیجے کے اندر، آپ کے جوتوں کے اندر خون جمع بھی ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ساحر ہے ساحر ہے ساحر ہے، بچو سارے بچو. یہ اس بازاروں کے اندر بھی جہاں جہاں آپ گزرتے تھے، کبھی کہتا تھا کہ جھوٹا ہے، بددین ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. اچھا، یہ تو اس موقع پر ہوا. اب آپ پوری مکی زندگی کی ابتدا میں دیکھیں اور قرآن پاک کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا حربے آزمائے گئے، کیا کیا چیزیں. اس کو آپ اپنے زمانے کے اندر بھی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کی تطبیق کر سکتے ہیں کہ یہی طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ حق کو روکنے کا. ایک ہے استہزاء، ہنسی، مذاق، ٹھٹھا. جا بجا قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے، جا بجا قرآن کی آیتیں آتی ہیں. ان لوگوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ یہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ ہر جگہ بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کہیں پر آپ کو قرآن نے اس کے اوپر بڑا وہ کیا، کہیں پر آپ کو پاگل کہتے. اور یہ سورہ قلم آپ نے پڑھی، اللہ جل شانہ نے شروع بھی اس کے اوپر کیا، وما انت بنعمت ربک بمجنون والقلم وما یسطرون. شروع کے اندر ہی قسم دو کہ اللہ نے کھائی نون، اور پھر والقلم، قلم کی قسم کھائی، وما یسطرون، قلم جو کچھ لکھے اس کی قسم کھائی، اور یہ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں جیسے یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں. تو یہ کہا، دیکھیں مجنون کسی کو کب کہا جا سکتا ہے؟ جب کسی شخص کے اوپر اپنی دعوت اتنی طاری ہو جائے کہ وہ اس کے لیے تمام نتائج سے بے پرواہ ہو جائے. ویسے بڑے آرام سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلتے ہوئے کسی آدمی کو مجنون نہیں کہہ سکتا. ہم بھی کس کو پاگل کہتے ہیں؟ عام طور پر جو ٹھیک آدمی کو پاگل کہتے ہیں جب ہم کسی کو کسی خاص چیز کے پیچھے پڑا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے ہمارے اصطلاح میں، نہیں ہمارا فلانی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا، فلانی چیز کے لیے پاگل ہو گیا. ہم بھی پاگل اس کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز کے جانب مکمل یکسو ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ہر چیز، تمام ایکشنز، ڈیڈز اسی کے تناظر کے اندر ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت دین ایسی غالب تھی، اور اس کے لیے آپ ایسے اس کے نتیجے میں آنے والے سخت نتائج سے ایسے بے پرواہ تھے کہ ان لوگوں اس بنیاد پر یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کتنا ہم اس کو تنگ کر رہے ہیں، کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، کتنا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کتنا ہم اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اپنی بات نہیں چھوڑے، پاگل ہے.
تو اس طرح اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. تو پاگل تو لوگ اتنی جلدی کسی کو نہیں کہتے ہیں. پاگل اس وقت کہتے ہیں جب بندہ اس کام کو اتنا زیادہ کرتا ہے کہ روٹین سے بالکل ہٹ کر کرتا ہے. اگر سب لوگ ہی کر رہے ہیں کام، آپ بھی اتنا کر رہے ہیں جتنے باقی لوگ کر رہے ہیں، اس پر کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا. جب تک ایک بندہ اس کام کو اتنی اس کی مقدار بڑھا نہیں دیتا کہ باقی لوگ ویسا نہیں کر رہے ہوتے، یہ بالکل پورے معاشرے میں اکیلا رہ جاتا ہے اس حوالے سے، تب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. تو ذکر بھی کہا گیا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں؟ پاگل کہیں. کہ عام لوگ تو تھوڑا بہت تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن تم زیادہ کرو. ایک تو یہ کیا کرتے تھے. دوسرا جو تھا وہ ان کی دوسری ترتیب جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا اور اس کو اور طریقوں کے ساتھ پیش کرنا. کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی، تو ان ھذا الا افک افتراہ واعنعہ علیہ قوم آخر، یہ جھوٹ ہے، اس نے گھڑ لیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ کو مجنون کہنا. دوسرا یہ کہ پھر آپ کی تعلیمات کو جھوٹ کہنا، اس کو کہانیاں، قصے، اساطیر الاولین، یہ چیزیں بتانا. تیسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید قرآن چونکہ پچھلوں کے واقعات بیان کرتا ہے، پچھلی قوموں کے، اب قرآن تو اور ترتیب سے بیان کرتا تھا. انہوں نے کہا قریش مکہ تھے، پڑھے لکھے لوگ تو تھے نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر شاید حضور کی دعوت میں تاثیر اس لیے ہے کہ یہ واقعات بیان کرتے ہیں پچھلی قوموں کے، پچھلے لوگوں کے، تو ہم بھی کہیں سے واقعات ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو کہتے ہیں نضر ابن حارث گیا، ایران چلا گیا اور مختلف زرتشتوں کے پاس گیا، مختلف قوم کے، وہاں جا کر ان سے اسفندیار کے اور جو پچھلے بڑے بڑے فاتح گزرے ان کے واقعات اور بادشاہوں کے اور رستم کے اور یعنی جو اس طرح کے مخصوص یہ واقعات جا کر ان سے سیکھ کر آیا باقاعدہ. اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، کہتے تھے ٹھہرو یہ واقعہ سنا رہا ہے، مجھ سے ہی واقعہ سنو تم لوگ، میں واقعہ سناتا ہوں. پھر یہ کوئی اسفندیار کا واقعہ سناتا تھا یا پرانے رستم کا اور پہلوانوں کے اور بادشاہوں کے اور جنوں کے اور پریوں کے، اور یہ قصے سنایا کرتے تھے، روم اور فارس کے جو وہ چیزیں تھیں. بعض کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایک طریقہ ان کا یہ تھا. اس کے علاوہ اسی نضر ابن حارث کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس نے بعض لونڈیاں بڑی خوبصورت اور حسین لڑکیاں خریدی ہوئی تھی، جس کے بارے میں بھی اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تھوڑا سا بھی متاثر ہو رہا ہے. یہ اس کے پاس اپنی لونڈی بھیج دیتا تھا، ان لونڈیوں کو سکھایا ہوا تھا. اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو لونڈیاں ہوتی تھی جو کی قیمتیں جو بڑھتی تھی، ایک تو حسن و جمال ہوتا تھا، ایک ان کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی تھیں. مثلا گانے والی لونڈی جس کی آواز بہت اچھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے پڑھی لکھی، یعنی جس کے پاس کچھ سنانے کی چیزیں بھی ہوں، بالکل ہی ان پڑھ اور جاہل نہ ہو، تو اس کے اعتبار سے ان کی بازار کے اندر قیمتیں بڑھتی رہتی تھیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھیج دیتا تھا اس کے پاس اپنی لونڈی، وہ اس کو کھلاتی بھی تھی، پلاتی بھی تھی، شراب بھی پلاتی تھی، قصے بھی سناتی تھی، گانے بھی سناتی تھی، جب تک اس کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ اب اسلام سے جو ہے یہ مکمل طور پر وہ نہیں ہو گیا. چوتھا اقدام جو تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ آپ سے کافی حد تک اندازہ ان کو ہو گیا کہ یہ تین چیزیں نہیں چل رہی، تو انہوں نے کہا کہ آئیں کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. سورۃ قلم کے اندر آپ نے پڑھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں، کچھ آپ یہ مان لیں، کچھ ہم مان لیتے ہیں، کچھ فلانا، یہ کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. وہ اس نے کہا کہ یہ عبد بن حمید کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں گے، باریاں لگا لیتے ہیں، ایک آپ کا سال ایک ہمارا سال. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ایک نے کہا کہ دونوں کے درمیان کئی شکلیں بنائی انہوں نے کہ ایک سال ادھر ہو جائے، ایک سال ادھر ہو جائے، ایک وقت آپ کا ہو جائے، سب مل کر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر ایک وقت ہمارا ہوگا، پھر سب مل کر بتوں کی بات کریں گے. تو اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل خط تنسیخ پھیر دیجئے ان باتوں پر اور ایک واضح درمیان کے اندر وہ کر دیں. نبی ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ بعض اوقات دعوت دین کے لیے ہم چیزوں کو خلط کر دیتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، کوئی بات نہیں، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ کرنے کے لیے، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لوگوں کو ہم ایک اصولی بات یاد رکھیں، کسی کو بھی دیندار بنانے کے لیے ہمیں بے دینی کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بے دین ہو کر لوگوں کو دیندار ہو. یہ کوئی طریقہ، یہ اصول ہی نہیں ہے سرے سے. ہماری بعض یہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی اس مغالطے کا شکار ہوتی ہیں
اور لوگوں کو قریب کرنے کے نام پر، لوگوں کو مانوس کرنے کے نام پر بے دینی کی چیزوں کا ارتکاب، یا بے دینی کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں اس سے جو ہے نا وہ تھوڑی لوگوں کی دین سے وحشت کم ہوگی. جب آپ تو دین کے علم بردار ہیں، آپ تو دین کے نمائندے ہیں. جب آپ نے بے دینی کو اپنا لیا تو وہ آپ کے پاس جو دین ہے وہ خالص رہ گیا، اور آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو پھر اسی ملغوبے کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس میں دین اور بے دینی جمع ہے. یہ داعیوں کی شان نہیں ہے. داعی جو ہوں گے کبھی بھی وہ اس دین کے ساتھ کسی چیز کو ملائیں گے نہیں، اور کسی چیز کو کسی بھی اعتبار سے، چاہے ان کی، اب دیکھیں اسی لیے کبھی ہمیں یہ ٹاسک نہیں دیا گیا، ہمیں ٹارگٹ نہیں دیا گیا کہ سارے لوگوں کو مسلمان کرنے کا ٹھیکہ ہمارے ذمہ، یا سارے لوگوں کو دیندار کرنے کا. یہ اللہ نے ہمیں ٹھیکہ دیا ہی نہیں سرے سے. کہیں پر کوئی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم پورے قرآن و سنت سے دکھائیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہو کہ تم لوگوں نے اگر زیادہ لوگوں کو دیندار نہ کیا تم سے پوچھا جائے کہ نہیں. ہمیں یہ کہا گیا خود پورے دین پر رہو، اور پورے دین پر رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ، لوگوں کی عقل کے مطابق، تدریج کے ساتھ، لوگوں کو وحشت میں ڈالے بغیر، لوگوں کو سختی اور مشکلات میں ڈالے بغیر ان کو دین کی طرف لے کر آؤ. اس کا جو بھی، لیکن اس میں کہیں پر بھی اجازت نہیں کہ خود نیچے اتر آؤ کہ لوگ تو نہیں آ رہے دین پر، چلے ہم پھر تھوڑی سی بے دینی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ کام آپ اس وقت اس میں کسی درجے برداشت کر لیتے تو یہ تو ابتدائی زمانے کے اندر تو یہ پیشکشیں آپ کو بہت زیادہ ہوئی تھیں. اور کہا یہ ساری مشقتیں جو ابھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، یہ تو پیش ہی نہ آتی اگر آپ یہ بات مان لیتے. یہ جو اتنی مار پیٹ ہوئی، یہ جو اتنی ہجرتیں ہوئیں، یہ تو اتنا جہاد ہوا، یہ جو اتنی لڑائیاں ہوئیں، یہ جو اتنا خون بہا، یہ جو اتنا زیادہ آپ نے تکلیفیں سہیں آپ کے ساتھیوں نے، یہ تو اسی بنیاد پر سہیں کہ آپ نے کہا کہ جو چیز مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں رتی برابر کسی چیز سے دستبردار نہیں ہوں. یہ ہوا. اس کے بعد یہ جب 3-4 مراحل یا یہ 3-4 اقدامات کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ظلم و جور کا اور آپ پر سختیوں کا اور مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ اس دن تک جاری رہا جب تک آپ ہجرت کی رات کے لیے گھر سے نکلے نہیں. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. یہ حضور اس نے جاہلیت کے زمانے کے اندر، اس نے بعثت سے پہلے، تو اس کے بعد شروع ہو گیا. اور اس کے بارے میں ہاں، تو وہ 2 بیٹے جو تھے اس نے بعثت سے پہلے ان عتبہ اور عتیبہ کی شادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضور کی صاحبزادیوں کے ساتھ. اور پھر آپ نے اس نے ابو جہل نے انتہائی سختی، درشتی اور بے عزتی کرتے ہوئے اپنی طرف سے، بے عزتی ہو تو نہیں سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اپنی طرف سے جس طرح ایک تو عام طلاق ہوتی ہے نا کہ بندہ 2 افراد میں بنی نہیں اور طلاق ہو گئی. ایک طلاق ہوتی ہے کہ خاص طور پر آپ کو جس طرح وہ کرنے کے لیے کہ آپ کس کی وجہ سے ہم نے طلاق دی، تو اس نے طلاق دلوائی دونوں بیٹیوں کو. آپ کے صاحبزادے عبداللہ جب فوت ہوئے تو سب سے زیادہ بغلیں ابو لہب نے بجائیں، اور اسی نے یہ آگے یہ لفظ جو ہے ابتر، جس کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے پھر قرآن نازل فرماتے تھے، وہ پورے مکہ کے اندر جا کر اعلان کرتا پھرتا تھا کہ مبارک ہو محمد ابتر ہو گیا، محمد ابتر ہو گیا. ابتر کہتے ہیں دم کٹا، العیاذ باللہ، یعنی جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، کون اس کی بات لے کر چلے گا. یہ لوگ ابھی تک اسلام کو، وہ جو ان کے ہاں چیزیں چل رہی تھی وہ اس طرز پر لے رہے تھے کہ جب اس کا بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا پیغام بھی نہیں چلے گا. پیغام تو بیٹا باپ کا لے کر چلتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس نے جو لوگ تیار کیے ہیں وہ ایک بندہ جو ہے وہ 1000 بیٹوں کے اوپر بھاری، کسی کے 1000 بیٹے ہوں، لاکھ بیٹے ہوں، اس سے ایک ابوبکر صدیق زیادہ وزنی ہے، اس سے ایک عمر فاروق زیادہ وزنی ہے، اس سے عثمان غنی زیادہ وزنی ہے، تو کہتا پھرتا تھا. اسی طرح ام جمیل نام ہے، اصل نام تو اس کا اردہ تھا لیکن ام جمیل کہلاتی تھی، ابو لہب کی جو بیوی تھی، اور یہ حرب ابن امیہ کی بیٹی تھی، یعنی ابو سفیان کی بہن تھی. حرب ابن امیہ کی، ابو سفیان ابن حرب سنا ہے نا آپ لوگ، پورا نام ابو سفیان کا ابو سفیان ابن حرب ہے، اور یہ بیٹے ہیں حرب ابن امیہ کے. یہ ام جمیل بھی حرب ابن امیہ کی بیٹی تھی. تو یہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر دروازوں پہ، آپ کے دروازے پر کانٹے ڈالنا اور مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کو. اور اس کے بعد ایک تھی بڑی فسادی قسم کی زبان دراز عورت تھی، اور کہتے ہیں ہر جگہ جا کر یہ اپنی، یہ جس طرح ایک آگ بھڑکانا
اور قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایندھن کو لے کر چلنے والی. حطب کہتے ہیں اس لکڑی کو جو بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے. حمالہ کہتے ہیں حمل سے اٹھانے والی, کہ گویا کہ ایندھن کی لکڑیاں اپنے سر پر رکھ کر پھرتی ہو, جہاں آگ دیکھے وہاں جا کر اور ایندھن ڈالے. تو یہ جہاں حضور کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتے ہوئے دیکھتی تھی فوراً وہاں پہنچ جاتی. یہ جب آیتیں نازل ہوئی, دیکھیں آپ اسے اندازہ لگائیں قسم پرسی کا. یہ آیتیں نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. وامرأتہ کیا مطلب ہے؟ اس کی بیوی. تو یہ بڑی گھر سے اپنے نکلی بھناتی ہوئی اور حضور کی تلاش کے اندر. تو دیکھا ابو بکر صدیق کھڑے, حضور بھی ساتھ تھے. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں, حضور کو اس کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دی. کئی حضور سے ابو بکر سے پوچھتے تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ان کا کیوں کیا ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے سنا اس نے میری حجو کی ہے. حجو کہتے ہیں شہر کے اندر کسی کی برائی کرنے کو. تو کہتے میں نے سنا ہے حجو کی ہے, پتھر ہاتھ میں تھے اس کی. کہتی ہے کہ خدائی قسم اس وقت مجھے نظر آ جائے میں اس کے منہ پر پتھر ماروں گی. تو حضور حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو کہتی اگر مجھے نظر آ جائے تو اس کو میں پتھر ماروں گی. پھر کہنے لگی کہ اور اس کو بتا دو خدائی قسم میں بھی شاعر ہوں اور میں بھی ایسے شعر کہوں گی. اب یہ جو اصل میں قرآن نازل ہوتا تھا, عربوں کو ایک ذوق تھا قرآن کے ساتھ. ذوق بہت عجیب چیز ہوتی ہے. ان کو یہ قرآن کے الفاظ اور اس کی جو عربیت اس کے اندر جو معنویت, اس کے اندر جو خاص قسم کی فصاحت و بلاغت, یہ چیز لطف بھی دیتی تھی. اگر آپ کو کسی بھی زبان کا ذوق ہو نا, تو اس زبان کے کوئی ماسٹر پیس, کوئی بڑی کلاسیکل قسم کی چیز آپ کے سامنے آئے, وہ آپ کو لطف دیتی ہے. آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں, لیکن اس کا تعلق, اس کے لیے ذوق ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات؟ وہ اگر ذوق نہ ہو تو آپ کے لیے تو وہ بین بجاتے رہو تو فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن اگر ذوق کسی بھی زبان کا ہو, ان پڑھ لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ وہ اس پر اپنی زبانوں, علاقائی زبان تو ویسے بندہ ماں کی گود میں سیکھ لیتا ہے, اس کے اندر بھی ان کو ہوتا ہے کسی بھی زبان کے اندر. اور بڑی میں کہتا ہوں انسان کی محرومی یہ ہے کہ اس کو کسی زبان کا بھی ذوق نہ ہو. یہ بڑا محروم آدمی ہے ویسے. اور پرانے زمانے کے فلاسفہ نے تو لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ سر یہ کہ کسی زبان, آپ کو کوئی بھی زبان لطف نہیں دیتی. کسی زبان کی شاعری, کسی زبان کی نثر, کسی زبان کا اچھا جملہ, کسی زبان کی کوئی چست ترکیب, وہ آپ کے دل کے اندر کوئی ارتعاش ہی نہیں پیدا کرتی, آپ کے مشاعر کو ہی نہیں چھیڑتی. آپ کے اندر وہ ذوق لطیف اور جو حس لطیف ہے وہ اس کی تاریں ہی نہیں چھیڑتی. تو یہ تو آپ تو انسان نہیں, آپ تو چٹان ہے. پھر آپ سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیں مجھے, اگر کوئی بندہ ایسا ہے اس سے کیا بات ہو سکتی جس کے دل کے تار کوئی چیز چھیڑنے کی صلاحیت رکھتی ہی نہیں ہے. وہ ایسے ٹھس کا ٹھس ہے, چاہے جو مرضی آپ اس کے اوپر پڑھ لیں اور جو مرضی اس کو سنا دیں. ہماری بدقسمتی کہ آپ میں سے اکثریت ایسے ہی ہیں. تو اس کے بعد تو عربوں میں تو یہ ذوق تھا. جب یہ ذوق تھا تو یہ جو چیز نازل ہوتی تھی وہ گلی کوچوں میں پڑھی جا رہی ہوتی تھی, اور وہ اس سے جو لوگ اہل ایمان تھے وہ تو اس سے اللہ کے کلام ہونے کا لطف اٹھاتے تھے, اور جو اہل ایمان نہیں ہوتے تھے وہ اس فصاحت و بلاغت کا اور اس کے معنی کا اور اس کے مفہوم کا اور اس کی ترکیب کی چستی. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سمجھے گلی کوچوں میں تبت یدا ابی لہب وتب, تبت یدا ابی لہب وتب ہر طرف چل رہا ہے. یہ جہاں سے گزرتی ہے اس کو جو دیکھتا ہے کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اس پر یہ مشتعل ہو گئی کہ یہ اسے سمجھا یہ کوئی شعر میں جیسے ہجو ہوتا ہے. اس زمانے میں رواج تھا, لوگ اشعار سنتے تھے اور سنتے ہی یاد کر لیا کرتے تھے. ایک دفعہ سننا کافی ہوتا تھا, طویل طویل قصائد کو. اور اس کے اندر اگر کسی کی بھی ہجو ہوئی ہے اور وہ بڑی شاندار اور کلاسیکل ہوئی ہے تو پھر وہ زبان زد عام ہوتی تھی. وہ بندہ جہاں سے گزر رہا ہوتا تھا لوگ اس کے اشعار گنگنا رہے ہوتے تھے, اور اسی لیے شاعروں کو پیسے دیے جاتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ جو ہے شاعر درباروں تک پہنچتے اسی طریقے سے. تو نعوذ باللہ العیاذ باللہ, یہ الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے. لیکن پھر اس نے اپنے شعر کا کچھ مظاہرہ بھی کیا. یہ جمیل نے, اردہ نے کہتی ہے کہ مزممن عصینا. مزمم محمد کا اپوزٹ ہے. محمد کا مطلب ہے انتہائی تعریف کیا ہوا, اور مزمم کا مطلب ہے انتہائی مذمت کیا ہوا, جس کو مذمت کی گئی. تو یہ لوگ العیاذ باللہ مزمم کہتے تھے. تو کہتی مزممن عصینا,
کہ ہمارے درمیان ایک مزمم بھیجا گیا، عصینا، ہم نے اس کو جھٹلا دیے، ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، وَأَمْرُهُ أَبَيْنَا، اس کے کسی بات کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کے دین کو ہم نے نفرت اور حقارت کے ساتھ جھٹک دیا جو اس نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت ابوبکر کے سامنے اپنی شاعری کا مظاہرہ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیں میں بھی شاعر ہوں، اور یہ میں بھی ایسی باتیں کہوں، یہ بھی گلی کوچوں میں چلیں گی، جس طرح تبت یدا ابی لہب وتب چل رہی ہے ہر جگہ، اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو خیر اس پر کہتے ہیں کہ جب یہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو تعجب یہ ہوا کہ مجھ سے حضور کا پوچھتی رہی اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور پتھر اس کے ہاتھ کے اندر تھے۔ تو کہتے ہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ ابو لہب کی بیوی نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی اور اس کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی۔ اس کے بعد جناب علی تکلیفوں کا دور ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا اور گھر ملا ہوا تھا۔ اچھا، آپ کے دیگر پڑوسیوں کے اندر حکم بن ابی العاص اور عقبہ بن ابی معیط، یہ نام آپ کو بہت یاد رہنا چاہیے عقبہ کا، عقبہ بن ابی معیط، کیونکہ اس شخص کے ساتھ ایک بہت دلدوز واقعہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور عدی بن حمراء اور ابن الاسدا حذلی، ایک قبیلہ تھا یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ ان میں سے سوائے حکم بن ابی العاص کے کسی کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور اچھا اس زمانے گھر تھے، آپ صحن کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا اس پر وہ ہوتے تھے، تو یہ لوگ جو ہے یہ آپ کے گھر کے اندر مختلف چیزیں پھینکنا، یعنی اگر ہانڈیاں پک رہی ہے، ان کو پتہ چل رہا ہانڈی پک رہی ہے، تو وہاں سے اوجھڑی اچھال کر ہانڈی کے اوپر پھینک دیتے تھے اپنے گھر سے۔ آپ نماز کے لیے اپنے صحن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے چیزیں آپ پر، کبھی خون پھینک رہے ہیں، جانوروں کی آنتیں پھینک رہے ہیں، کبھی کیا آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اوپر پھر ایک گھروندہ سا بنایا، اوپر ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا اپنے صحن کے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی طرف سے جو چیزیں آتی رہتی ہیں اس کی طرف سے۔ اور کیا ایک دفعہ انہوں نے جب چیزیں کہتے ہیں یہ پھینکتے تھے، جو گند بلا، اوجڑیاں، انتڑیاں، خون، ہڈیاں، پتھر، تو آپ بعض اوقات ان میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ لکڑی کے اوپر اس کو یوں اٹھا کر لے کر باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اے بنی عبد مناف، گلی میں کہتے اے بنی عبد، یہ کیسی یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ تو میرے ہمسائے ہو، یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تمہارے گھروں سے تمہاری طرف سے میرے گھر کے اندر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور بیت اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کی، بخاری کے اندر یہ روایت اپنی پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابو جہل ہی بیٹھا ہوا تھا، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ کون ہے ہم میں ایسا؟ یہ عربوں کے اندر یہ جو تانا ہے اور یہ جو لوگوں کو ابھارنا ہے، اس کا خاص ان کا طریقہ ہوتا تھا، اس پہ لوگ ابھرتے تھے۔ آج کل بھی یہ باقی لوگوں میں بھی ہوگا، لیکن یہ پٹھانوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ یعنی اس کو پشتوں کے اندر پیغور کہتے ہیں۔ پیغور کہتے ہیں تانے کو، تانے پر لوگوں کا کھڑا ہونا، کسی کو کوئی تانا آپ دے دیں تو اس پر ایک دم اس کا بھڑک کر اس کے لیے تیار ہو جانا یا اس کو تھوڑا اکسا لے۔ اس پر ہمارے ہاں ہونے والے 80-90% قتل پیغور پر ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے۔ لوگ کسی کو تانا دیتے ہیں کہ فلانے پر دیکھو تم یہ ہو گیا، یا فلانے کو یہ دیکھو، فلانے نے تمہارے گھر میں جھانک لیا، فلانے نے تمہارے باپ کو یہ کہہ دیا، فلانے نے تمہیں یہ، بس اس پر قتل ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تو کہا کہ کسی نے کہا کون ہے وہ جو فلانے بنی فلان کے ہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو اس کی اوجڑی لائے اور ان کے اوپر ڈال دے؟ یہی عقبہ بن ابی معیط یہ کھڑا ہوا، کہتا ہے میں لے کر آتا ہوں، اور یہ گیا اور جا کر اوجھڑی اٹھا کر لایا اور انتظار کرنے لگا آپ کا۔ جیسے آپ سجدے کے اندر گئے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس نے اوجھڑی ڈال دی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر یہ سب بیٹھے ہوئے تھے سرداران قریش، کہتے ہیں پھر یہ ہنسنے لگے اور ہنس کر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، یہ اتنا زیادہ اس سے لطف اندوز انجوائے کر رہے تھے ساری صورتحال۔ کہتے ہیں کاش میرا دل چاہتا تھا کہ میں اٹھوں اور میں اس کو ہٹاؤں، لیکن میرے اندر اس بات کی طاقت نہیں تھی، مجھے پتہ تھا کہ میرے اوپر پل پڑیں گے سارے کے سارے اگر میں اس کے لیے اٹھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اور ایک حضور سجدے میں ہی پڑے رہے، آپ نے سر نہیں اٹھایا، آپ کے اوپر ڈال دی سارے، آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ یعنی کتنی دیر سجدے میں رہے ہوں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا گھر سے دوڑتی بھی آئیں، ان کو پتہ چلا کہ حضور کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی ہے، تو روتی بھی جاتی، بیٹی تھی، اور پھر کیا اوجڑی ساری انہوں نے ہٹائی، آپ نے سر اٹھایا، سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش،
یہ آپ کی زبان مبارک سے یہ بیٹھے ہوئے 3 دفعہ فرمائے اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یا اللہ قریش کو پکڑ. کہتے ہیں اچھا یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ کے اوپر، یہ سب کانپ گئے. پھر آپ نے نام لیے اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ. 6 نام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہم علیک بولید، اللہم علیک بامیہ. 6 نام کہتے ہیں مجھے یاد ہے، 7واں مجھے بھول گیا. آپ نے نام لے لے کر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بدر کے دن میں نے ان سب کو اس کنویں کے اندر پڑے ہوئے دیکھا جن کے اوپر حضور نے نام لیے تھے. دیکھیں دعا اور بد دعا دونوں کا اصول یہ ہے کہ جس وقت آج ہی صبح میں نے اپنی مسجد کے اندر نماز کے بعد جو حدیث پڑھتے سناتے ہیں تو میں نے کہا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے. دعا اور بد دعا دونوں کا اصول یہ ہے کہ یہ قبول تو ہوتے ہی ہو جاتی ہے کرتے ہی، باقی امپلیمنٹ کب ہوتی ہے وہ اللہ جل شانہ جو وقت سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے اس کا. اب آپ یہ بتائیں اور بالکل سوچ سمجھ کر بتائیں، حضور نے جس وقت یہ بد دعا کی اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، جب یہ بد دعا کی اگر اسی وقت یہ لوگ مر جاتے وہیں بیٹھے بیٹھے، یہ اسلام کے لیے زیادہ مفید تھا یا یہ جب پورے تم طراق سے بدر کے اندر مقابلے میں آئے اور ذلت کے اندر وہاں مارے گئے جس کے نتیجے میں ان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ مرنا زیادہ مفید تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب فیصلہ تو اسی وقت فرما لیا کہ آپ نے کہا ہے پکڑ لو، ہم نے پکڑ لیا ان کو، لیکن اس پکڑ کا اظہار اس وقت ہوگا جو ان کے لیے سب سے زیادہ ذلت کا باعث ہوگا، جو ان کے لیے سب سے زیادہ ہمت شکن ہوگا جو ان کے لیے. اس لیے اپنی دعاؤں اور بد دعاؤں دونوں کے بارے میں، بد دعا تو نہیں کرنی چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کیونکہ لگتی ہیں، اور دعا کے بارے میں یاد رکھیں کہ دعا آپ کے کرتے ہی جس نے قبول ہونا ہوتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی، اب اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ اس وقت ظاہر ہوگا جو اس کے ظاہر ہونے کا سب سے بہترین وقت ہوگا. اگر آپ کو بعد میں جس وقت وہ قبول ہوئی ہے اس وقت اگر آپ کو بتایا جائے کہ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ایک آدمی کو نے بیٹے کی دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو فوراً بیٹا مل جائے، ایک صورت یہ ہے کہ اس کو 24 سال بعد 25 سال کے بعد بیٹا ملے. اچھا اگر جو بیٹا اس کو 25 سال کے بعد ملا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس بندے کے بڑھاپے کے اندر یہ زیادہ جوان ہوگا. اور اب یہ جب اپنے بڑھاپے میں جا کر سوچے کہ اگر فرض کریں کہ یہ 25 سال پہلے والا بیٹا ہوتا تو وہ تو اپنے دھندوں کے اندر مشغول ہوتا. ظاہر ہے ایک آدمی آپ سوچیں ایک بندہ خود 70 سال کا ہے، اس کا بیٹا 50 سال کا ہے، تو 50 سال کے آدمی کے تو اپنے 100 مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی 70 سال کا ہے، اس کا بیٹا 25 سال کا ہے یا 22 سال کا ہے، اور وہ بندہ انتہائی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ایک ہر وقت کے 24 گھنٹے کے تیماردار کی ضرورت ہے. تو یہ وہ 50 سالہ بیٹا کر سکتا ہے یا یہ 22 سالہ بیٹا کر سکتا ہے؟ تو یہ دعا اس کی قبول ہوئی ہے، لیکن اس میں کیا ہوا ہے، یہ 20-25 سال فرض کرے بعد میں اس کے لیے زیادہ مفید بن کر اور زیادہ فائدہ مند بن کر اس کے لیے قبول ہوئی ہے. اس لیے دعا کی ٹائمنگ جو ہے نا، وہ جو اس کی امپلیمنٹیشن کی ٹائمنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کریں، اس میں نہ جلدی مچایا کریں دعا کرنے کے بعد کہ ہم نے دعا کی ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی. یہ ابھی یا کبھی یا کس وقت، اس کے بارے میں جو قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین. آپ کا کام ہے دعا کرنا، اور جب دعا قبول ہو جائے گی تو اس کی جو بہترین وقت ہوگا جس میں آپ کی پوری مصلحت کی رعایت ہوگی، جس میں آپ کی تمام فوائد اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ثمرات پہنچنے کے لیے اس پوری پلاننگ کے ساتھ وہ چیز نافذ العمل ہوگی. ہم اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کے ساتھ عجلت مت کرو. یہ مت کرو کہ میں نے مانگ لیا تو اب چاہیے بھی صحیح ابھی اور اسی وقت فوراً. اگر وہ ابھی آپ کو مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اتنا مفید نہ ہو، بلکہ بعض صورتوں کے اندر نقصان دہ ہو آپ کے لیے، اس سے اپنے وقت کے اوپر ملتا ہے. خیر وہ بھی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ کہتے ہیں اچھا یہ چیز تھی مختلف لوگوں کا، یہ تو ان لوگوں کا آ گیا. امیہ ابن خلف جو تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں طریقوں سے العیاذ باللہ نعوذ باللہ لعن طعن کرتا تھا. اسی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ کہتے ہیں اس کو جو سامنے بولے اور لعن طعن کرنے کے ساتھ آنکھوں سے اشارے بھی کرے.
بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے نا برا بھلا کہتے ہوئے، وہ تو اتنے برے اشارے ہیں کہ وہ انسان کر نہیں سکتا، لیکن آپ نے دیکھے ہوئے ہوں گے کہ لوگ اپنی بات کے اندر ایک مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے بری گفتگو کے ساتھ آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. ہر معاشرے کا اپنا عرف ہے اس کے اندر. تو ایسے بندے کو ہمزہ کہتے ہیں. اور جو بندہ پیچھے سے پیٹھ پیچھے پروپیگنڈے کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ لمزہ ہے. تو یہ کام یہ کرتا تھا. اسی لیے قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ ویل لکل، اب آپ کو تسلی دینی نا، آپ کو پتہ ہے، حضور کو پتہ تھا کہ ہمزہ کون ہے اور لمزہ کون ہے، تو کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ تباہی ہے، آپ بالکل پرواہ مت کریں، دل گرفتہ مت ہو، افسردہ مت ہو، دل مت چھوٹا کیجئے، کسی بھی اعتبار سے آپ پریشانی مت لیجئے اس کی. ویل لکل، تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے. تو اس کے بعد یہ ہے، کس کا ذکر کیا میں نے؟ امیہ ابن خلف کا. اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ابی ابن خلف. یہ ابی ابن خلف جو تھا، یہ اسی جس کا پہلے میں نے ذکر کیا عقبہ بن ابی معیط، اس کا بڑا خاص دوست تھا. ایک دفعہ ابی کو کسی نے بتایا کہ عقبہ حضور کا پیغام سن کر آیا اور کچھ اس کے اوپر اس کا تاثر محسوس ہوتا ہے، قرآن سن کر آیا، اس سے کچھ متاثر لگتا ہے. تو اس ابی ابن خلف نے عقبہ سے کہا کہ میں تجھ سے اپنی دوستی ختم کر دوں گا، میں تیرے بارے میں یہ سنا کہ تو جا کر قرآن سن کر، اب اس کا کفارہ یہ ہے تیرا کہ تو جا اور محمد کے منہ پر تھوک کرا، نعوذ باللہ. اور یہ عقبہ گیا ہے اور اس نے یہ کام کیا جو اس نے کہا کہ اس کے بغیر میری تمہارے ساتھ یہ چل رہا ہے. اخنس ابن شریق الثقفی، یہ وہ ہے جس کے بارے میں دو لوگوں کے بارے میں ہے نا، وہ جو آپ نے پڑھا ہے سورہ قلم کے اندر. تو ولید ابن مغیرہ، یہ زیادہ تر روایات اخنس ابن شریق الثقفی کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فلا تطع المکذبین ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اخنس ابن شریق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مجنون کہنا اور مختلف طریقوں سے اس نے تکلیفیں پہنچائی تھیں. ابو جہل بھی کسی تکلیف پہنچانے کے اندر ظاہر ہے کسی سے پیچھے نہیں تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، قرآن بھی سنتا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی ایسی اکڑتا ہوا چلتا تھا اور اپنی باتوں سے اذیت پہنچانا، طعنے دینا، پھر فخر کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں سورہ قیامہ کی فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ اسی کے بارے میں کہ فلا صدق ولا صلی. کیا مطلب اس کا؟ نہ یعنی آپ کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، نہ صدقہ دیا، نہیں صدقہ نہیں، صدقہ دینے کے بارے میں مکہ کے زمانے، اور نہ نماز پڑھ، لا صلی، نہ نماز پڑھتا ہے نہ صدقہ، یعنی قرآن عمل کسی پہ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ولیکن کذب وتولی، جھٹلاتا ہے. آپ کے پاس آتا تھا. دیکھیں دو باتیں ہیں، آپ اس فرق کو سمجھیں. ایک بندہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہی نہیں آپ کی بات سننے کے لیے. ایک چیز ہے دور سے کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں ہوں، ایک بندہ آتا ہے، سنتا ہے، سن کے کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو اور غلط کہہ رہے ہو، اور تم ان دونوں میں سے کس کا زیادہ سخت ہے معاملہ دوسرے بندے کے لیے؟ وہ یہ ابو جہل کا یہ کام ہوتا تھا. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو سنتے نہیں تھے، کہتے ہم نہیں سنتے، لوگوں کو منع، سنو ہی نہیں لوگوں، جاؤ ہی نہیں. یہ آتا تھا مجلس کے اندر بیٹھا ہوتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا تو کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ جھوٹ بول رہے، غلط کہہ رہے، اپنی طرف سے کہہ رہے، یہ ایسے ہی ہے. تو یہ اس کا وہ تھا. اسی لیے بعض جگہ پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو بالکل گریبان سے پکڑ لیا ابو جہل کو، اور آپ نے فرمایا جو آگے آتا ہے کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کہ تیرے لیے یہ مناسب ہے، تیرے لیے انتہائی موزون ہے. تو اس نے کہا کہ تم محمد تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رہنے والے لوگوں کے درمیان سب سے معزز انسان، تم لوگ مل کر بھی میرا کچھ بگاڑ. اس تکبر کو دیکھیں، پر جو کچھ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کیا، اس کے ساتھ کیا. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا کہ حضور نماز پڑھتے تھے، آ کر اب تو آپ کو اعلان ہو گیا تو نماز آ کے پڑھتے تھے. تو کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو تو کہ محمد آتا ہے اور العیاذ باللہ، اور وہ تمہارے سامنے اب نماز کی تعبیر کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پرانا زمانہ ہے،
اور صفیں تو ہوتی نہیں تھی، پتھر بچھے ہوئے ہوتے تھے حرم میں، اور اسی پر لوگ حضور نماز پڑھتے تھے. کہتے تمہارے سامنے اپنا چہرہ آ کر خاک میں غبار آلود کرتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، تو تم جو ہو وہ دیکھتے ہو؟ تو کہا ہاں دیکھتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اب یہ اپنی بڑائی میں کہتا ہے خدائی قسم اب اگر میرے سامنے یہ آیا میں اس کا چہرہ روند کے رکھ دوں گا اگر دوبارہ. تو کہتے ہیں یہ باتیں کر رہا تھا کہ تو اتنے میں آپ تشریف لے آئے. ابھی یہ مار رہا تھا اپنی بڑھ کے، آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھی. آپ نماز کی نیت باندھی تو یہ اکڑتا ہوا آپ کی طرف گیا کہ جیسے آپ سجدے میں گئے کہ میں آپ کے سر مبارک کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو روندوں گا. تو جیسے ہی گیا تو کہتے ہیں یہ لوگ جو بیٹھے تھے کہتے ہیں ایک دم واپس آیا تو یوں اپنے ہاتھ ہلاتا ہوا واپس آ رہا ہے، اور قریب جا کر واپس آیا. تو واپس آیا تو جن لوگوں کے سامنے بڑھ کے مارتا ہوا گیا تھا اور ان کا کیا ہوا تم تو واپس آ گئے؟ کہتے ہیں خدائی قسم میں نے اس کے اور اپنے درمیان آگ کی بڑی بڑی خندقیں دیکھی، اس کے اندر آگ یوں اوپر لپیٹے اس کی ہوا کے اندر اٹھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن یہ میرے پاس پہنچ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، اس کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیتے اگر یہ اس دن میرے پاس اس وقت آ جاتا. تو یہ چل رہا ہے سارا کا سارا. اور صحابہ کی اچھا یہ تو حضور کی تکلیفیں ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کے مار رہے ہیں. مصعب ابن عمیر ہیں جو انتہائی ناز و نعمت میں ان کو شہزادہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے اور 200 درہم کی یہ چادریں پہنتے تھے اور ان ایسے ناز و نعمت میں پالے گئے تھے کہ ان کے لیے ریشم کے لباس اور ان کے پورے مشہور جو آتا ہے کہ یعنی یہ مکہ مکرمہ کے اندر نوجوان جو ہوتے تھے وہ مصعب کے فیشن کو فالو کرتے تھے. مصعب جو چیز پہنتے تھے پھر مکہ کے نوجوان وہ پہنتے تھے اور یہ بڑے اس کے ساتھ تھے. ان کو جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کی والدہ نے، حالانکہ ماں کی اتنی کا دل نرم ہوتا ہے، ایسے ان پر سختی کی، ایسے ان پہ سختی کی کہ بالکل کھانے پینے کا محتاج کر دیا. ایک دفعہ یہ گزر رہے تھے نا تو انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی اور اچھا اتنا ان پر سختی آئی. تو یہ ناز و نعمت کے پلے آدمی پر تو جب سختی آتی ہے تو اس کے اور تو وہ تو عادی نہیں تھے ان چیزوں کو. تو کہتے ہیں کہ ان کی جلد اس سختیوں کی وجہ سے، اس کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے ان کی جلد ایسے اتر گئی جیسے کہ سانپ کی کینچلی اترتی ہے، پوری کی پوری جلد ہی اتر گئی. اور کہتے ہیں ایک دفعہ یہ جا رہے تھے تو دو چادریں پہنی ہوئی ہیں اور اس کو نا کانٹے سے جو ہے اس کو آپس میں جوڑا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ یعنی وہی مصعب ہے جو ایک زمانے کے اندر مکہ میں اس طرح چلتا تھا. حضرت بلال جو تھے یہ امیہ ابن خلف کے ہی غلام تھے. یہ نام آپ لوگ کے ذہن میں رہنے چاہیے جو خاص لوگ ہیں. اور بڑی بڑی تکلیفیں، آپ کی گردن کے اندر رسی ڈال کر لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا امیہ کہ اس کو گھسیٹو مکہ کے اندر. تو گھسیٹتے رہتے تھے. پھر کبھی آپ کے چٹان رکھ دینا آپ کے سینے مبارک کے اوپر، کبھی کیا کرنا کبھی کیا کرنا. اور آپ کہتے تھے اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے تو آپ نے ان کو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اور غلام دے کر آزاد کیا، بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ چاندی دے کر آزاد کیا. چاندی کی مقدار بھی آتی ہے وہ کہ 280 درہم کے لگ بھگ 1 کلو سے زیادہ چاندی بنتی ہے. ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں چاندی ایسی بے توقیر نہیں تھی جیسی آج کل ہے. چاندی سونے کے بہت قریب تھی. اس لیے آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ابھی تو ایک نیا اجتہادی مسئلہ درپیش ہے کہ نصاب چاندی کے ساتھ ہے اور سونے اور چاندی کا فرق اتنا بڑھ گیا. یہ کسی بھی دور میں اتنا نہیں رہا یہ فرق. سونا چاندی قریب قریب ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ فرق. یہ تو اب تو کوئی اس کا تناسب ہی نہیں رہا آپس کے اندر. آج کل چاندی کیا بھاؤ ہے؟ 600-650 روپے تولہ ہے اور سونا 50,000 روپے تولہ ہوگا. تو یعنی 100 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی نا، تقریباً ہو گئی. اچھا اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر نام آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بنو مخزوم کے غلام تھے. جب انہوں نے جب وہ کیا تو اسلام انہوں نے بھی قبول کیا، ان کے والد یاسر نے بھی قبول کیا، ان کی والدہ سمیہ نے بھی قبول کیا. بڑی سخت پہ ان پر بھی قیامت ٹوٹی اس گھرانے کے اوپر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے. مکہ مکرمہ کی دھوپ آپ میں سے جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کیسی دھوپ ہے. اور دھوپ میں کھڑے ہیں، گرم چٹانوں پر بٹھایا ہوا ہے، کبھی پتھر ان کے سینوں پر رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ کا مشہور حدیث میں جملہ آتا ہے، کیا فرمایا؟ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل، اے آل یاسر
صبر کرو، صبر کرو اس لیے کہ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، صبر کرو اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت یاسر عمار کے والد جو تھے وہ انہی تکلیفوں کی وجہ سے فوت ہوئے، اور پھر آپ کی والدہ سمیہ کو ابو سفیان نے برچھی ماری ان کی شرمگاہ میں، ابو جہل نے، اور اس کی وجہ سے ان کا بھی انتقال ہوا اور وہ دم توڑ گئی۔ ان کو یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار جب رہ گئے ان کو کہا کرتے تھے کہ بس ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ حضور کو گالی دو اور لات و عزیٰ کی عظمت بیان کرو، حضور کو گالی دو، لات و عزیٰ کی عظمت بیان کرو۔ تو ایک دفعہ حضرت یاسر کو مجبوراً اتنا زیادہ ستایا گیا کہ ان کے منہ سے وہ بات بالآخر جبراً نکلوائی گئی، اور آپ اسے بہت زیادہ افسردہ ہوئے، روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آج تو اتنی تکلیف انہوں نے مجھے دی کہ اس کی وجہ سے میرے منہ سے جو وہ چاہتے تھے وہ نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے مگر مجبور کر دیا جائے وہ کلمہ کفر کہنے کے اوپر تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا نہ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک اور آپ نے شخصیت کا نام سنا ہوگا، خباب ابن ارت۔ تو خباب جو تھے یہ بنو خزاعہ کی ایک عورت تھی ام انمار، اس کے غلام تھے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سر کے بال نوچے جاتے تھے، مروڑے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جن کو انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا گیا تھا، اور بعد میں ان کی کمر کو دیکھا کرتے تھے صحابہ کو، اس کے اوپر ساری عمر جب تک یہ زندہ رہے ان کی کمر کے اوپر اس کے ظاہر بات ہے انگارے کا نشان تو نہیں جاتا، پھر اس طرح انگارے دہکا کر اس پر لٹاتے تھے، اوپر سے پتھر بھی رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ عمار کہتے ہیں کہ انگارے میری چربی کی وجہ سے بجھتے تھے، میری چربی جو پگھلتی تھی اس کی وجہ سے انگارے بجھتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اور پھر اب صحابہ کو ایک جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ بیٹھیں اور وہاں پر ان کی بات ہو سکے، تو مکہ کے اندر تو یہی فضا اور یہ ماحول تھی۔ جو دار ارقم تھا یہ کوہ صفا کی جانب تھوڑا سا شہر سے باہر تھا، پھر وہاں جا کر اس گھر کے اندر اکٹھے ہوتے تھے، حضور تعلیمات دیا کرتے تھے، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی بہرحال ہوتا تھا اچھا صحابہ نمازیں پڑھتے تھے، کبھی گھاٹیوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ادھر، کبھی آپس میں تصادم بھی ہو جاتا تھا۔ یہ نماز پڑھ رہے 4-5 صحابہ اور کوئی آ گیا، لوگ گالی گلوچ کرتے تھے، نماز کے اندر صحابہ کو دھکے دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کی کئی صحابہ تھے اور وہ بات ہوئی، بڑھ گئی بات، اس کے اوپر سے حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز پڑھ رہے تھے اور بھی لوگ ساتھ تھے، تو سعد نے جواباً بھی حملہ کیا، اور جوابی حملے کے اندر جس مشرک کو آپ نے مارا تو اس کا خون نکلا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے یہ اسلام کے لیے پہلا خون تھا جو کسی، یعنی ابھی تک تو صحابہ کا ہی بہتا چلا آ رہا تھا نا، جو مخالفین کا جو پہلا خون نکالا ہے، پہلی دفعہ جس کے خون نکلا ہے وہ سعد ابن ابی وقاص کے حملے سے مکہ کے اندر ہی۔ اور پھر یہ وہی سعد ہے جن کو احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمیا سعد، اور ان کی یعنی آگے چل کر تو اللہ جل شانہ اچھا اسی کے درمیان چلتا رہا، اور اتنی مسئلہ زمین تنگ ہو گئی کہ ہجرت کا طے ہوا کہ ہجرت ہوگی، پہلی ہجرت ہے یہ حبشہ کی جانب۔ اور اس کے اندر یہ لوگ اچھا ان لوگوں نے بڑی، یہ نبوت کا 5واں سال کا تقریباً وسط ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال اور 2.5 سال یہ چلی ہے یہ جو دعوت ہے اس طریقے کے ساتھ۔ اس دوران اگر آپ دیکھیں یہ جو نبوت کا 5واں سال، اچھا آپ سیرت کو اگر ایک چیز کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں نا تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا کہ جس دوران یہ واقعات ہو رہے ہیں اس دوران قرآن کیا نازل ہو رہا ہے، تو عجیب ایک آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی دل بستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سامان حضور کے دل میں، جب ہجرت سے پہلے سورہ کہف نازل ہوئی ہے، اور سورہ کہف میں آپ دیکھیں کیا ہے، وہ نکل رہے ہیں، چلے گئے ہیں، غار میں چلے گئے نوجوان، اور اپنی قوم سے تنگ آ کر پھر نکلے تو سارا معاملہ وہ ہو چکا تھا۔ یہ چیزیں شروع کے اندر ایسی نظر آتی ہیں، نتیجہ اس کو اور نکلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو نتیجہ نکلے وہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ نتائج اسی کے تابع ہوں۔ آپ سورہ کہف پڑھیں، یہ چیزیں آپس میں اصل میں ساری ریلیٹڈ ہیں۔ آپ حدیثیں دیکھیں، آپ پھر سیرت دیکھیں، پھر آپ قرآن دیکھیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بندھی ہوئی ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو کوئی منظر آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس سارے کو نہ دیکھ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، اسی طرح اسی زمانے کے ذوالقرنین کا واقعہ آپ سورہ کہف میں دیکھیں اور اس کو ان حالات کے ساتھ۔ خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اسحمہ نام تھا اس زمانے کے نجاشی کا۔ نجاشی
ہر حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے، لقب ہی اس کو نجاشی ہوتا تھا، جیسے کہ ہر ایک کو قیصر کہتے تھے اور ہر ایک کو کسریٰ کہتے تھے روم اور فارس کے اندر، ایسے ہی حبشہ کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ نجاشی. لیکن اس کا نام، جس نجاشی کے پاس یہ لوگ گئے ہیں، اس کا نام تھا اصحمہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ بڑا ہی وہ ہے، عادل بادشاہ ہے. تو یہ 5ویں نبوت کے 5ویں سال ہجرت ہوئی ہے. اس کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں ہیں. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 16. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کے امیر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھیں. یہ دونوں گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے، یعنی فیملی ہے، باقی لوگ الگ الگ تھے، یہ پہلی فیملی ہے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے. عثمان اور رقیہ کی جو یہ دونوں جو اس کے اندر گئے ہیں. رات کو نکلے اور قریش کو پتہ نہیں تھا، اور وہ جو بنی احمر کے اوپر جو ان کی ایک بندرگاہ ہے شعیبہ کے نام سے، ادھر سے جدہ کے قریب، تو ادھر سے ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر جائیں گے. قریش وہاں کی تجارتی کشتیاں موجود تھیں، اسی میں گئے، بحری سفر کیا، اور قریش پیچھے نکلے لیکن یہ لوگ نکل چکے تھے. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکہ، اب تو دعوت کھلی دی جا رہی ہے، تو آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے کھڑے ہو کر ایک دم سورۃ النجم کی تلاوت کرنی شروع کی. اور سورۃ النجم کبھی آپ نے سنی ہے نا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آپ یہ پڑھیں، یہ سب لوگ، آپ اب دیکھیں پڑھنے والے حضور ہوں اور یہ آیتیں ہوں جس کے اندر ایک خاص اس کی ترتیب ہے، تو یہ آیت آپ پڑھتے جا رہے اور یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر اس طرح کسی ٹرانس کے اندر آ جاتے ہیں. اور جا کر آپ نے سورت ختم کی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لینا سارے. کہا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور یہ کہا اور آپ سجدے کے اندر چلے گئے، اور یہ سارے لوگ سجدے کے اندر چلے گئے، ایسے اس کے بہاؤ کے اندر آئے ہوئے تھے. اور جب یہ سجدے سے اٹھے تو اب سارے ایک دوسرے کو شرمندہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور اب انہوں نے سوچا، یہ واقعہ مکہ میں مشہور ہو گیا کہ آج تو آئے تھے وہ اور انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کے دوران سب مبہوت، سارے کے سارے بالکل جیسا دماغ معاف سب کے، اور ایسے اس میں آ گئے. اور جب آخری آیت تو سورت کی پڑھی گئی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، تو یہ سارے مشرکین مکہ بھی سجدے کے اندر اس کے ساتھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب سوچا کہ یہ تو یہ اتنی خبر مشہور ہوئی کہ حبشہ والوں میں جو ہجرت کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو بھی پتہ چلا. اور لیکن وہ چونکہ خبر وہاں پہنچتے تھوڑی بدل گئی تھی، وہ یہ تھی کہ سب مسلمان ہو گئے سجدہ کرنے کے بعد. وہ واپس آ گئے حبشہ سے، وہ لوگ، ان کا چلو جی قصہ ہی ختم، جس کا مقصد کے لیے ہجرت کی تھی وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، وہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے. تو حبشہ والے واپس آ گئے اسی، اور مکہ سے وہ 1 دن کی مسافت پر جب پہنچے تو ان کو کسی نے بتایا کہ مسلمان نہیں ہوئے، سجدہ کیا تھا ان لوگوں نے حضور کا قرآن سن کر غلطی سے، اور اس کے اثر کی وجہ سے سجدہ کیا. پھر بعد میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے اس سے سجدہ کیا تھا کہ ان آیتوں کے اندر آپ نے ایک لفظ اور ان آیتوں میں اضافہ کیا، کہا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. یہ کہا ہے حضور نے، یہ اپنی طرف سے بنا کے ڈال دیا کہ یہ جو غرانیق کہتے ہیں دیویوں کو، یعنی جو دیوتاؤں کی بیویاں نہیں دیوی، یہ جو دیوی تلک الغرانیق العلا، یہ دیویاں بڑی بلند پایا ہیں. وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور ان کی شفاعت جو ہے وہ مانی جائے گی ان بتوں کی. تو کہا کہ یہ چونکہ کہا تھا تو ہم نے اس پر سجدہ کیا تھا. تو یہ بعد میں انہوں نے اس چیز کو اس کے ساتھ ملا دیا سورہ، حالانکہ اس طرح ہوا نہیں تھا، اور یہ ایک جھوٹ تھا جو لوگوں نے گھڑا. جی اس کے اوپر کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی مختلف تفاسیر ہیں بہت زیادہ. یہ تلک الغرانیق العلا کے مسئلے پر کوئی سورہ جب آپ لوگ نجم پڑھیں گے تو آ جائیں گی یہ چیزیں انشاءاللہ کیا ہے اس میں. لیکن میں نے جو یہ ایک مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور اقوال بھی ہیں کہ یہ الفاظ کیسے تلفظ ہوئے تھے، یہ آ گئے تھے، کیا شیطان نے پڑھے تھے، شیطان نے بولے تھے، اور وہاں یہ آواز واقعی ان کے کانوں میں پڑی تھی نہیں پڑی تھی، یہ ساری چیزیں. یہ حبشہ، اس کے بعد حبشہ کی دوسری ہجرت ہے، یہ بھی اسی کے بعد جب یہ لوگ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہوئے ہیں. یہ ہجرت کی ہے 82 یا 83 مردوں نے.
کیونکہ حضرت عمار کی ہجرت اس کے اندر مختلف فی ہے. حضرت عمار اگر شامل کیے جائیں تو 83 بنتے ہیں, عمار اگر نہ شامل کیے جائیں تو 82 بنتے ہیں دوسری میں. اور 18 یا 19 عورتیں 18 یا 19 عورتیں ہیں, 82 یا 83 مرد ہیں. تو یہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پر پہنچے ہیں. قریش نے پھر یہاں سے عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو بھیجا. عمر ابن عاص کو تو جانتے ہیں آپ لوگ, کون ہے؟ فاتح مصر. تو ان کو بھیجا اور وہ گئے, جا کر نجاشی سے کہا. اچھا ان لوگ بڑے دیکھیں سفارتکاری کے اصول سارے انہوں نے اپلائی کیے. پہلے درباریوں سے ملے, جا کر ان کو جا کر تحفے پیش کیے, ہدیے پیش کیے, کہا کہ بات سنو, ہم تمہارے بادشاہ کے دربار میں ایک بات کریں گے, تم نے ہمارا ساتھ دینا. سمجھ رہے؟ آج کل بھی دنیا کے اندر جنگیں اسی طرح لڑی جاتی ہیں اور دنیا میں سفارتکاری اسی طرح کی جاتی ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں, آپ سارے کے سارے لوگوں کو اس کے اندر اپنے, یہ انہوں نے بھی یہی کیا. تو جا کر ہدیے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ, بڑے اچھے بڑا پیسہ لگاتے تھے یہ لوگ. تو گئے اور جا کر نجاشی سے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ نوجوان ہیں بد دین ہو گئے ہیں, ہمارا دین چھوڑ دیا ہے, آپ کے دین. نجاشی پکا ٹھکا عیسائی تھا. کہا کہ آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے, ہمارا دین چھوڑ دیا اور آپ کے ہاں پناہ لے لی آ کر. یہ فتنہ آپ کے ہاں پل رہا ہے, آپ کے زیر سایہ, اور اس لیے ہم اس کے اوپر آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں, ہم ذرا ان کی جا کے تربیت کریں, ان کو ٹھیک کریں, سیدھا کریں. یہ مطلب یہ تھا گویا دنیا کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے اور خام خواہ آپ کے اس کے اوپر وہ. تو ہمیں ان کے والد, اور یہ لڑکے سے ہیں, ہمیں ان کے باپوں نے اور ان کے چچاؤں نے اور ان کے قبیلے والوں نے انہوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارے لونڈے واپس لے آؤ جو سارے بھاگے ہوئے ہمارے گھروں سے. اس طرح کا تاثر دیا آ کر نجاشی کو. تو وہ جو درباری جن کو تحفے شوفے دیے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بات تو ان کی بالکل, سب تو رشوتیں کھائے بیٹھے ہوئے تھے. تو نجاشی نے کہا کہ اس کو سمجھنا پڑے گا اس بات کو. انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ان کو بلائے بغیر نجاشی صرف یہ آرڈر کر دے کہ لے جاؤ ان کو, بس باقی کام تو آسان تھا. پھر نجاشی کو اللہ نے کوئی عقل فہم سمجھ خوب دی تھی. اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ, ان کی بات بھی سنیں, یہ کیا کہتے ہیں. تو مسلمانوں کو پیغام ملا کہ جی قریش کا وفد آیا ہوا ہے, خوب رشوتیں چلائی ہیں اور زبردست طریقے کے ساتھ کنونس کیا ہے سارے لوگوں کو, اور سارے درباری اس کے ساتھ ہیں. نجاشی کو بات پہنچ گئی ہے, نجاشی نے کہا تم لوگ آ جاؤ. تو مسلمان آئے اور مسلمانوں کی یہاں پر ان کے وفد کی قیادت سیدنا جعفر ابن طیار رضی اللہ, جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار جن کو کہتے ہیں, نام ابی طالب حضور حضرت علی کے بھائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے ہیں. بنو ہاشم اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر ویسے ہی مشہور تھے. اور اتنا آپ دیکھیں ہر جگہ آپ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاری کے لیے اور مسلمان کے درمیان مشورے کے اندر اپنے میں سے بہترین بندہ کھڑا کرتے تھے وہ جو واقعی ترجمانی کر سکے. بسا اوقات ایک مضبوط مقدمہ کمزور وکیل کی وجہ سے بندہ ہار جاتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے, بیان کرنے والے کی کے اندر صلاحیت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسلام کا مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کی جو صحیح تعبیر ہے اس کو جیسے وکیل چاہیے وہ دستیاب نہیں ہے. وہ لوگ جو پورے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور جس طریقے کے یعنی اسلام کی بات کے لیے 2-3 چیزیں پشت پر چاہیے ہوتی ہیں. جس طرح کردار کی قوت چاہیے ہوتی ہے, کچھ شخصی اوصاف چاہیے ہوتے ہیں, شجاعت چاہیے ہوتی ہے, بہادری چاہیے ہوتی ہے, دلیری چاہیے ہوتی ہے, اعتماد چاہیے ہوتا ہے, کچھ حسب نسب بھی چاہیے ہوتا ہے. کہنے والا کسی معزز گھرانے کا, کسی اچھے قبیلے کا, کسی ایسے خاندان کا نہ ہو کہ اس کے خاندان کے ساتھ کوئی عار ایسی وابستہ ہو کہ وہ جب کھڑا ہو تو وہ عار اس سے پہلے کھڑی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو کہیں بھیجا تو ان چیزوں کا لحاظ فرمایا. علماء نے, سیرت نگاروں نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ جس کو بھیجا کرتے تھے سفارتکاری کے لیے, حتیٰ یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو ظاہری حلیہ اور گیٹ اپ اور شکل و شباہت ہے اس کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ بھیجنے والا بندہ جو ہے وہ کریہ المنظر نہ ہو. سمجھتے ہیں کریہ المنظر کو؟ یار آپ لوگ سمجھتے ہیں نا میری باتوں کو؟ مجھے اس کا کوئی اور لفظ نہیں آتے اس کے, تو اس لیے میں یہ بولتا ہوں. میں سوچتا ہوں پہلے کہ کیا کہوں, لیکن جب نہیں آتا تو پھر وہی لفظ بولتا ہوں جو مجھے آتا ہے. تو اس توقع میں کم سے کم آدھا پونا تو سمجھیں گے آپ لوگ. باقی مجھے بعد میں لوگ کہتے رہتے ہیں آپ کی اردو میں سمجھ میں نہیں آتی, کیا کریں, اردو ہے ہی ایسے. تو کیا کہتے ہیں, کریہ المنظر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کو کراہت کا احساس ہو. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے.
تو آپ نے ایسے بندے کو سفارتکاری کے لیے نہیں بھیجا کبھی. ایسے بندے کو جس کا غلاموں کو جو غلام آزاد ہوئے تھے سفارتکاری کے لیے نہیں بھیجا کہ لوگ جاتے ہیں ان سے کہیں کہ تمہارا تو کوئی آگے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے, تم کس کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہو. آپ ہمیشہ بھیجا کرتے تھے ایسے لوگوں کو جو واقعی اسی لیے آپ نے جو مانگے ہیں بعض لوگ کہ اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا, آپ ان کے اوصاف پہ ہمیشہ نگاہ کریں کہ کن اوصاف کی بنیاد پر آپ نے یہ مانگا ہے ان لوگوں کو. تو یہ لوگ گئے. تو اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تھوڑی سی اس کے خلاصہ, کیونکہ وہ بڑی عجیب بات جعفر نے کہی. تو کہا کہ بلایا نجاشی نے کہا کہ کون سا دین ہے بتاؤ تم لوگوں نے جس سے تم نکلے ہو اور ہمارے دین میں بھی نہیں آئی, یہ تیسرا رستہ کون سا ہے جہاں تم لوگ گئے ہو. تو جعفر تیار کھڑے اور کہا کہ اے بادشاہ, ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی. ہم بت پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے, ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول ہماری جانب بھیجا. اس کی عالی نسبی, سچائی, امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں, اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے, امانت ادا کرنے, قرابت جوڑنے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا, اور فواحش میں ملوث ہونے, جھوٹ بولنے, یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز, روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا. یہ تقریر ہے پوری جس کا خلاصہ تھوڑا سا. جب یہ نے اسلام کے یہ کام گنائے تو کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا, اس پر ایمان لائے, اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں ہم نے اس کی پیروی کی. چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا ہم نے انہیں حرام جانا, جس کو اس نے حلال بتایا ہم نے اس کو حلال مانا. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا, ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں, اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور بہت ظلم کیا, زمین تنگ کر دی, ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان یہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ کے اندر رہنا پسند کیا, اس امید پر کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو نجاشی کا تو دل پگھل گیا. تو کہنے لگا کہ جو تمہارا نبی پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے لایا ہے, کچھ اس کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ تو جعفر کھڑے اور کہا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, سورہ مریم پڑھنی شروع کی. اور جو مریم کی شروع کے اندر عیسیٰ کا قصہ آتا ہے, کہتے ہیں نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. اور اس نے کہا کہ یہ کلام, کہتا ہے کہ یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے اور وہ کلام جو عیسیٰ پر آیا, خدا کی قسم یہ دونوں ایک ہی شمع سے روشن ہوئے ہیں, یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے محسوس ہوتے. اور عبداللہ ابن ربیعہ کو اور عمر بن العاص سے کہتا ہے جاؤ یہ لوگ میں نہیں دیتا. تو مسلمان آ گئے مطمئن. اور یہ دونوں عمر بن العاص تھے نا, آپ کو تو پتہ ہے بعد میں بھی انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کا کیسا ساتھ دیا اور کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے عبداللہ ابن ربیعہ سے کہا کہ میرے پاس ابھی ایک داؤ باقی ہے اور دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اب مایوس نہیں ہوئے. دیکھیں ویسے یہ آگے چل کر بھی جو فاتح مصر بنے ہیں نا, یہ آپ لوگ کوالٹیز پہ غور کریں چاہے کہیں پر بھی ہو. اتنی بڑی بات, یہ سارا منظر دیکھ لیا. عبداللہ ابن ربیعہ تو بالکل ہو گئے, بس قصہ ختم. نجاشی اتنا رویا ہے کہ داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اب کیا بات رہ گئی ہے باقی. اب عمر بن العاص نے کہا کہ ابھی ایک چیز باقی ہے, کل دیکھتے ہیں. تو کل اس نے کہا کہ نجاشی سے کہ آپ کو پتہ ہے یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ذرا ان کو بلائیں نا, ان سے پوچھیں عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال. مسلمانوں کو پھر سمجھ آیا کہ جن نجاشی بلا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ گئے کہ یہ لوگ تو, ان کا تو پورا دین ہی اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ کو کیا کیا گیا تھا, شہید کیا گیا. عیسائیت تو کی مظلومیت تو ہے ہی اس بنیاد کے اوپر. تو اور مسلمان کہتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ عیسیٰ کو پھانسی تو نہیں ہوئی. صلیب, عیسائیت صلیب کے ساتھ ہے نا ساری کی ساری. تو صلیب کیا ہے؟ عیسیٰ کا مصلوب ہونا. تو ان کا تو شعار اور دین ہی عیسیٰ کا مصلوب ہونا ہے. اور مسلمان تو نہیں مانتے, ہم تو رفع عیسیٰ مانتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آئی بات تو
واقعی ہمارے اندر آئی کہ یہ تو بالکل بادشاہ کی کل والی کیفیت تو بالکل زائل ہو جائے گی ہماری بات سن کر جب ہم اصل بات بتائیں. لیکن ہم نے طے کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم گول مول بات بھی نہیں کریں گے, بالکل وہ بات کریں گے جو عیسیٰ کے بارے میں اسلام نے کہی ہے. تو کہا اگلے دن ہم آئے تو کہا کہ گھبراہٹ تھی مسلمانوں کے اوپر, تو کہتے ہیں کہ لیکن طے وہ سچ تو بولنا ہے. تو کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نجاشی نے پوچھا. تو کہتے ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں, ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے, وہ تو بیٹا سمجھتا ہوگا, اللہ کے بندے, اس کے رسول, اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. اب ٹوٹل عیسائیت کے تصور کے خلاف. کہتے ہیں نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے کہا ہے, جتنی بات تم نے کی ہے ایک تنکے برابر بھی اس میں اور حق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ دعویٰ بھی ان کا ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بات تم لوگوں نے کی ہے ایک تنکے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. کیا مطلب زیادہ نہیں ہے؟ بیٹا نہیں ہے. اور جو عیسائی جو کچھ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ جو درباری بیٹھے تھے ان کے تو نجاشی کہتے ہیں تم کرتے رہو پھر بھی بات یہی ہے. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ درباریوں نے کہا کہ یہ تو اسلام ہے, آپ سمجھ نہیں رہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مطلب عیسائیت اور اسلام میں یعنی اس نئے دین میں اور اس کو تو حد فاصل ہی یہی ہے کہ عیسیٰ کا وہ سٹیٹس آپ چھوڑ رہے ہیں جس پر ہم کھڑے. تو کہتے ہیں ہوں یہ واضح درباریوں نے نکالی کہ وہ جس طرح اس کو تھوڑا وہ کہتے ہیں. اس نے کہا بے شک تم ہوں کرتے رہو ان سے جا کے, بات یہی ہے جو ان لوگوں نے کی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو. مسلمانوں سے کہا جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان ہوگا, جو تمہارا رستہ روکے گا وہ ہمارا مجرم ہوگا. تم اس میری قلم رو میں جس طرح نہ جاتے ہو تم اس کے اوپر رو. پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو لوگ آئے تھے عمر بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ, اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے لیے جتنے ہدیے لائے تھے ان کو واپس کر دو. سمجھ گیا تھا ہدیوں کا مقصد کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہدیے میرے لائے تھے واپس کر لو. اور اچھا اس نجاشی کا بھی پورا قصہ ہے. یہ نکالا گیا تھا اپنے ملک سے, اس کے بعد یہ چھوٹا سا تھا, اس کا باپ مارا گیا, پھر اس کے ملک پہ قبضہ ہو گیا تھا, پھر یہ جب بڑا ہوا یہ مدینہ میں بھی آ کر رہا تھا. اس کے بارے میں جو بعض روایات آتی ہیں تو یہ پھر دوبارہ بڑا ہوا, دوبارہ اس نے پھر اپنے لوگ جمع کیے, پھر اس نے دوبارہ اپنے والد کے ملک کے اوپر قبضہ کیا. تو کہنے لگا کہ جب اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی, میں بھی آج ان لوگوں سے رشوت نہیں لوں گا کوئی بھی. یعنی مجھے ملک اللہ نے دیا ہے اور بغیر کسی رشوت کے دیا ہے, تو آج میں اللہ کی راہ میں رشوت کیوں لوں کہ جو لوگ میرے پاس لے کر آئے ان لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے. بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ دونوں اپنے ہدیے لے کر بڑے بے آبرو ہو کر نجاشی کے کوچے سے نکلے اور واپس مکہ مکرمہ کے پاس گئے. اور کہتی ہیں ہم ایک عرصے تک اس ملک کے اندر مقیم رہے. کچھ چیزیں اور آج بتا دوں یا کل پر ڈالیں؟ اچھا یہ بھی ہوگی دوسری ہجرت ہمراہ. ادھر قریش جو ہیں وہ اب آپ کے لیے مختلف اور چیزیں سوچتے سوچتے ابو طالب کے پاس ایک فیصلہ کن دھمکی کے ساتھ گئے اور سب جمع ہو کر گئے اور کہا کہ بس آپ کے بھتیجے نے آخری حد کراس کر دی ہے, آپ کا لحاظ ہم نے کیا, آپ کی سرداری کا, آپ کی سفید داڑھی کا, آپ کے فلانے کا, آپ کے عزت مقام کا, بنو ہاشم کا, آپ کے سقایا کا, آپ کے رفادہ کا, آپ کے ان خدمات کا, خدمت حجاج کا, یہ سب ہم نے کر لیا. اب سب ہو گیا بہت زیادہ. آپ اپنے بھتیجے, اب سیدھی سی بات ہے, یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں, آپ بھی ہمارے ہاتھوں رسوا ہوں گے اس عمر کے اندر. تو ابو طالب نے بلایا حضور کو اور کہا کہ بھتیجے اب تو میں آخری بات مجھے ہو گئی ہے, تو اب کچھ میرا لحاظ کرو. آج تک میں نے تمہارا اتنا لحاظ وہ کیا, پوری قوم ایک طرف ہے, پورا قبیلہ ایک طرف ہے, پورا مکہ ایک طرف ہے, سارے قریش ایک طرف ہے, اور اب یعنی میں نے تمہارا اتنا کیا, تم اب میرے لیے جس طرح کہا. تو آپ نے اس موقع پر وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں اور یہ مجھ سے یہ کہیں کہ تم ان باتوں سے ہٹ جاؤ تو ان باتوں سے نہیں اٹھ, یہ کہہ کر آپ اٹھے وہاں سے. کہتے ہیں جب جانے لگے تو بلایا. اس کے بعد حضور کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں, کیونکہ یعنی دیکھیں نا ایک شفیق چچا آخری حد تک آ گیا کہ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ بھتیجے میں بے بس ہو گیا, اب میری عزت کا خیال کرو. اور ایک طرف اب اس شفیق چچا کی عزت ہے اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے. عزت کس سے بچے گی جب نبی اللہ کے دین پہ کمپرومائز کرے گا. اور چچا سے محبت ہی بہت زیادہ ہے, باپ بن کے اس نے پالا ہے اور ہر مشکل کے آگے چٹان بن کے کھڑا رہا ہے. آج وہ بوڑھا چچا اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر کہہ رہا ہے کہ بھتیجے میرا خیال, میری عزت کا خیال کرو.
تو آپ نے اشکبار ہو گئے. ابو طالب بھی رو پڑے. تو پھر جانے لگے تو اس نے واپس بلایا, کہا کہ جو چاہو کرو, خدا کی قسم میں ان کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. پھر اشعار پڑھے ابو طالب نے عربی کے اندر کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا, خدا کی قسم یہ سارے کے سارے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے اوپر مٹی نہ پڑ جائے, جب تک میں قبر میں نہ اتر جاؤں یہ لوگ جمع ہو کر بھی تیرے سامنے نہیں پہنچ سکتے. فاصدع بامرک ما علیک عضادۃ وابشر وقر بذلک منک عیونا. کہتے ہیں تم اپنی بات کھلی کہو, تم پر کوئی غدغن نہیں, تم خوش ہو جاؤ, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, بس مجھے یہ چاہیے. اپنی دعوت کھل کر دو, کوئی تمہارے اوپر اس پر وہ نہیں ہے, تم خوش ہو, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو, میں یہ چاہتا ہوں. باقی یہ لوگ تم تک تبھی پہنچیں گے جب میں قبر کے اندر ہوں, میری مٹی پر, میری قبر پر سے گزر کر تم تک آ سکتے ہیں. جب یہ بات ہوئی نہیں, آپ نے چلے گئے, تو یہ لوگ پھر قریش نے ایک آخری داؤ کھیلا, گئے پھر دوبارہ سے. ولید ابن مغیرہ کا ایک لڑکا تھا, بیٹا تھا اس کا, عمارہ نام تھا اس کا. یہ لڑکا ان مکہ کا حسین ترین, جوان, خوبصورت, قوی, طاقتور, اور جو محاسن ایک نوجوان میں اچھے سے اچھے ہو سکتے ہیں اس کے اندر تھے. تو ولید نے اپنا بیٹا دیا, قریش کہا کہ جاؤ اور آخری بات اب کرو ابو طالب سے, اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ لڑکا ہے, محاسن میں, خوبیوں میں کسی اعتبار سے کم نہیں ہے, ہر لحاظ سے, سمجھداری میں, ہوشیاری میں, جوانی میں, قوت میں, طاقت میں, حسن میں, جمال میں, کسی چیز میں کم نہیں ہے. یہ آپ کا ہوا, محمد ہمیں دیں, ہم اس کا کام تمام کریں گے, اور آپ جو ہے اس کو, یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا, نہیں جو بھتیجے سے آپ کو جو کچھ چاہیے وہ سب یہ آپ کو کرے گا. ابو طالب نے ان کو دیکھا اور کہا خدا کی قسم کیسے لوگ ہو تم, کیسا برا سودا میرے ساتھ کر رہے ہو. اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پالوں پوسوں, اور میرا بیٹا مجھ سے لیتے ہو کہ تم اسے قتل کرو. یہ سودا کرنے کے لیے آئے تم لوگ میرے پاس. تو ان کو پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے بات قابل قبول نہیں ہے, اور تم انصاف کو چھوڑ چکے ہو, اب تم جاؤ, تم لوگوں سے جو ہو سکتا ہے تم کرو. یہ کہ ابو طالب نے ان لوگوں کو بھیج دی. یہ گفتگو ہوئی ہے, کوئی نبوت کا 6واں سال ہے, 6 ہجری کے درمیان میں. اب یہ لوگ پھر بیٹھ گئے, پھر آپس میں سر جوڑ کر کیا کرنا ہے. اس کے اندر کہا کہ یہ طے ہوا کہ آپ کو ہی اب قتل کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی صورت نہیں. تو کون ہو سکتے ہیں آپ کے قتل کی ہی, اور آپ کو جو براہ راست تکلیفیں پہنچانے کا جب طے ہوا, تو آپ دیکھیں تو اسی کے نتیجے کے اندر اللہ جل شانہ نے حمزہ اور عمر ابن خطاب کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. مکہ کی زندگی حمزہ اور عمر ابن خطاب سے پہلے کی اور حمزہ اور عمر ابن خطاب کے بعد کی بالکل مختلف. 3 دن کا فرق ہے دونوں کے اسلام کے اندر. اور اس کے بعد تو بالکل جس طرح کہنا چاہیے, یہ 2 شہ سوار اور یہ جو 2 جری اور بہادر مکے کے جب آئے. یہ جو عتیبہ تھا, عتیبہ کس کا بیٹا تھا, ابھی ذکر آیا ہے, ابو لہب کا. اور یہ کون تھا, حضور کا سابقہ داماد. یہ ایک دفعہ حضور کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ کچھ آیتیں پڑھی کہ میں, یہ آپ نے جو قرآن پڑھا ہے, میں اس قرآن کو سن کر اور اس کے سامنے انکار کرتا ہوں اور کفر کرتا ہوں, نہیں مانتا ہوں. اور پھر تھوکا اس نے آپ کے اوپر. آپ پر تھوک تو نہیں گری, لیکن دیکھیں داماد رہ چکا ہے, اور اس قدر بد تہذیبی کی آخری حد. آپ نے فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلب من کلابک, یا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے. یہ عتیبہ کے بارے میں فرمایا. اور پھر یہ آپ حضرات کو بہت اچھی طرح یاد ہے, یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور کی بد دعا تو قبول ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سفر میں تھا, ملک شام کا ایک مقام ہے زرقاء کہتے ہیں اس کو, اب بھی ہے زرقاء ہی کے نام سے. تو زرقاء کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اس پر ڈپریشن آ گیا, اور وہ اس کو پتہ چل گیا کہ کہتا ہے بس میں مارا جاؤں گا. سب نے کہا اللہ کے بندے تو کیوں مارا جاؤ گے؟ کہتا ہے بس میرے لیے محمد نے بد دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بد دعا کی ہے. تو مجھے 2 لوگوں نے کہا کوئی یہاں پر کچھ نہیں ہے. نہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے رات کو جب سوئے تو اس کو اپنے درمیان سلایا, چاروں طرف لوگ اس کے بیچ میں اس کو رکھا کہ یہ بہت ڈر رہا تھا. لیکن پھر بھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا کہ ایک شیر آیا اور سب کو پھلانگتا ہوا عین بیچ میں سے جا کر اس کو اٹھایا, اور اس کو اٹھانے کے بعد اس کے چیتھڑے کر دیے, اس کے بالکل اس کا سر اور اس شیر نے الگ الگ کر دی. اسی طرح عقبہ ابن ابی معیط, جس کا بھی میں نے ذکر کیا, ابن ابی معیط, اس نے ایک دفعہ
آپ حالت سجدے کے اندر تھے تو اس نے جا کر آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا اور اتنی زور کا مسئلہ، اتنا روندا آپ کی گردن کو کہ آپ کی دونوں آنکھیں ایسے باہر نکل آئیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ باہر گر جائیں گی، اس قدر شدت کے ساتھ آپ کی نماز کے دوران. اسی طرح ایک دفعہ یہ کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں ان کا کام تمام کروں گا. کہتے ہیں آپ کو ایک بڑا پتھر لے کر، ایسا پتھر جس کو اٹھا بھی نہ سکے، کہتے ہیں میں نے طے کیا جب نماز پڑھ رہے ہوں گے سجدے میں جائیں گے میں پتھر آپ کے سر کے اوپر ماروں گا. سب نے کہا ٹھیک ہے کرو اس کو. تو کہتے ہیں یہ جب اسی طرح پتھر لے کر بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اندر حضور نماز پہ کھڑے ہو گئے، سب لوگ بھی آ گئے، ابو جہل نے پتھر بھی اٹھا لیا اور جب حضور کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کہ پاس پہنچ کے پھر واپس آ گیا اور لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا. کہتا ہے میں نے دیکھا جب میں وہاں گیا تو میرے اور ان کے درمیان ایک اتنا اونچا اونٹ کھڑا ہو گیا، اتنا اونچا اونٹ کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا، نہ مجھے پار کچھ نظر آ رہا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ جبرائیل امین تھے اور وہ آئے تھے. اسی طرح ایک دفعہ آپ آئے اس کے لیے، خانہ کعبہ آتے تھے آپ اپنی اس کے لیے اپنی عبادت کے لیے، تو یہ بھی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ہی روایت کیا ابن اسحاق نے. یہ لوگ حتیم کے اندر سارے مشرکین جمع تھے اور کہنے لگے کہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے معاملے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا صبر کیا ہے. یہ لوگ کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اتنا صبر ہم نے کبھی کسی کے معاملے میں نہیں کیا، یہ تو ہم نے بہت ہی زیادہ کر لیا اور اتنی بڑی بات پر ہم نے صبر کیا ہے، پورا ہمارے دین کو اس نے چیلنج کر لیا، آبا اجداد کو غلط کہہ دیا اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے. کہتے ہیں بھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کرنا شروع کیا. جب انہوں نے طواف کیا تو یہ آپ کو تانا زنی شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا. تو یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے پر اس کا اثر محسوس کیا کہ آپ کو مسلسل برا بھلا کہہ رہے ہیں. دوبارہ آپ چکر میں حتیم کے سامنے سے بندہ گزرتا ہے طواف کرنے والا ایک دفعہ یوں تو حجر اسود سے آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، یوں کر کے حتیم کے سامنے گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی، آپ کے چہرے پر اثر ہوا. آپ کے دوسرے چکر کے اندر سامنے آئے تو دوبارہ سے انہوں نے تانا زنی کی، اس کا بھی میں نے آپ کے اوپر اثر کیا. تیسری بار جب آپ گزرے تو پھر ان لوگوں نے آپ کو برا بھلا گالیاں دی. تو آپ نے کہا کہ ایک دم آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ قریش کے لوگوں سن لو، میں اللہ خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، کہ تمہارے یعنی جس طرح بالکل اس کے اوپر کہ تمہارے پاس قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. کہتے ہیں یہ بات جو آپ یہ تو پتہ تھا کہ آپ غلط کہتے نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کو پتہ تھا ہر بات کا. دیکھیں یہ اصل چیز ہے، ان بدترین دشمنوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی. اور آج مسلمان ہو کر مسلمانوں کو مسلمانوں کی زبان کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے سچ نہیں نکلتا. کتنا فرق ہے کہ کافر اور مشرک اور بدترین دشمن بھی آپ کی اس بات کے اوپر سوچتے تھے کہ یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی، اس نے کہی ہے، اس کی زبان سے نکلی. تو کہنے لگے کہ پھر یہ آپ کے پاس ایک دم کہنے لگے آ کر کچھ نرمی کی باتیں کرنے لگے کہ آپ تو ایسے نہیں ہیں اور آپ تو ابو القاسم واپس چلے جائیں، خدا کی قسم آپ کبھی بھی ایسے نادان نہیں تھے اور آپ ایسی بات کرنے والے نہیں تھے اور یہ نہیں تھے. مطلب یہ تھا کہ اس بات کو یہ مزید موقت نہ کریں کیونکہ جس کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے دن پھر قریش ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے، دوسرے دن پھر یہ جمع، لیکن وہ تو ہوتے نہیں تھے، اس دن تو آپ کو رخصت کر دیا. تو جیسے ہی آپ پھر تشریف لائے حرم کے اندر تو ایک آدمی باہر نکلا اور جا کر آپ کی گردن مبارک کے اندر اسے چادر ڈالی، چادر کو اکٹھا کیا اور اس کو بل دے رہا ہے. دیکھیں نا آپ چادر کسی گردن میں ڈالیں تو چادر کو کیا دیں؟ بل دیں. تو کسی نے آواز لگائی، وہ دو روایتیں، بعض ہیں کہ ابوبکر وہیں پر تھے، ایک روایت ہے کہ ابوبکر اپنے گھر میں تھے، کسی نے باہر نکل کر کسی نے آواز لگائی کہ محمد کو بچاؤ، محمد کو بچاؤ. تو اسماء فرماتی ہیں کہ ابا میرے پاس ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر ایک اچانک ایک چوکڑی بھر کر اٹھے اور بھاگے وہاں کی طرف اور رستے میں کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بات کے اوپر بندے کو مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم اس بات پر بندے کو مارتے ہو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ سب لوگ اس کو آپ کو وہ آ گئے تو واپس، لیکن سخت ترین آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوئی. اور عمر ابن العاص کہتے ہیں، بعد میں فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ایذا رسانی تھی جو پہنچی ہے. اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر بھی یہ پوچھا گیا، صحیح بخاری میں عروہ ابن زبیر کی روایت ہے، حضرت عائشہ کے بھی بھانجے ہیں، اسما کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بھی بیٹے ہیں، کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے میں نے یہ پوچھا
کہ مشرکین نے حضور کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی وہ کون سی تھی، آپ وہ بتائیں مجھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر اتنی سختی کے ساتھ گھونٹا کہ بالکل جیسے آپ کی جان نکل جائے گی. تو کہتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق آپ پہنچے اور انہوں نے دونوں کندھے پکڑ کر اس کو دھکا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دور کیا اور فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بات پہ ایک بندے کو قتل کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو یہ پھر وہ میں نے اسما کی روایت آپ کو بتایا. اسما فرماتی ہیں کہ جب میرے والد، اس زمانے کا حلیہ ہے، کہتے ہیں میرے والد نے اپنے سر کو 4 چٹیاں بنائی ہوئی تھیں. زلفیں ہوتی ہیں نا انسان کی، بعض اوقات اپنی زلفوں کو سیدھا کرنے کے لیے انسان اس کو گوند لیتا ہے تاکہ وہ سیدھی رہیں. تو کہتے ہیں اسے 4 چٹیاں تھیں میرے والد کی اور گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آواز آئی کہ محمد کو بچاؤ، محمد کو بچاؤ. تو وہ جھٹ سے نکلے اور بھاگتے وہاں پہنچے. کہتے ہیں جب وہ واپس آئے میرے والد اس گھمسان کے رن سے حضور کو بچا کر، کہا کہ ہم ان کے سر کے اندر جس جگہ ہاتھ لگاتے تھے وہ بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے. وہ شاید چٹیاں کھولنے لگیں بیٹی باپ کی. تو کہتے ہیں جیسے وہ چٹیاں جو ان کی 4 جو ہوئی ہوئی تھی، میں جب اس کو کھولنے کے لیے جس جگہ ہاتھ لگاتی تھی وہ بال میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس حالت کے اندر حضور کو نکال کر لائے تھے، ان کے اپنے سر کا اس کے اندر کیا حال ہوا. اسی طرح پھر یہ بھی وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوہ صفا کے پاس سے گزر رہے تھے. ابو جہل قریب سے گزرا تو اس نے آپ کو کچھ تکلیف پہنچائی، سخت سست کہا. حضور خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. پھر اس نے جب دیکھا چپ ہے، بولتے نہیں ہیں، تو اس نے پتھر اٹھایا اور آپ کے سر میں دے مارا، جس چوٹ آئی خانہ کعبہ آپ کے خون بھی نکلا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تو قریش کی مجلس کے اندر یہ سب لوگ بیٹھے تھے. عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو کوہ صفا کے قریب اس کا اوپر گھر تھا، عبداللہ ابن جدعان کا. اس کی لونڈی وہاں سے دیکھ رہی تھی کہ حضور کے ساتھ یہ ہوا. تو اتنے میں سیدنا حمزہ آئے اور انہوں نے کمان بھی باندھی ہوئی ہے، تیر بھی باندھا ہوا ہے، شکار کر کے واپس آ رہے تھے. اور جس طرح ایک بے فکر نوجوان جس طرح آتا ہے تو وہ ادھر سے گزرے، اس لونڈی کے پاس سے گزرے. تو لونڈی نے کہا کہ آج تمہیں پتہ ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا کہ ابو جہل نے آج اس کو پتھر بھی مارا ہے، گالیاں بھی دی ہیں، ان کا خون بھی نکلا ہے. کہتے ہیں یہ سن کر بالکل بھڑک اٹھے حضرت حمزہ اور دوڑتے ہوئے، کہتے ہیں جس طرح وہاں سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے اس مجلس میں گئے جہاں پر قریش وہ تھے. تو جا کر عجیب الفاظ کہے. اس زمانے میں دیکھیں اسلام نہیں لائے ہیں نا، تو جو زمانے کی گالیاں ہوتی تھیں تو وہ دی ابو جہل کو. کہا کہ او سرین کو خوشبو لگانے والے، اور تو نے میرے بھتیجے کو آج گالی دی ہے تو نے، اور حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں. ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن وہ غیرت کے طور پر. یہ غیرت بھی ایک عجیب جذبہ ہے، انسان میں ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر کوئی صحیح مسلمان بن نہیں سکتا جب تک اس میں غیرت بھی نہ ہو. تو کہا میں بھی اس کے دین پر ہوں. تو کہتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد کہا کہ اس کے ہاتھ میں کمان تو تھی، زور سے ابو جہل کے سر کے اوپر ماری، اس کا سر کھل گیا، خون بہنے لگا. تو کہتے ہیں اس کے اوپر بنو مخزوم کے کچھ لوگ، بنو مخزوم کا تھا نا ابو جہل، تو وہاں تو فوراً یہ ہوتا تھا کہ حمزہ نے مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ بنو ہاشم نے. تو کون کھڑا ہوگا؟ بنو مخزوم کے لوگ کھڑے ہوئے. تو ایک دم بنو مخزوم کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اچھا جی ہمارے سردار کو اور ابو جہل کو مارا. لیکن یہ ابو جہل تو بڑا سمجھدار تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ پورے ابھی ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اب کیوں بنو ہاشم کو کھڑا کریں سارے جو ویسے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ. تو اس نے کہا کہ چھوڑو 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 چھوڑو، یہ حمزہ ہے، ابو عمارہ ہے، اس کو جانے دو. اور واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت گندی گالی دی تھی، میں نے بری گالی، مطلب یہ کہ جو میرا سر پھٹا ہے یہ ٹھیک ہے، مطلب اس کا میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا، ہاں بنتا ہے میرا سر پھٹنا، میں نے بہت بری گالی دی تھی اس کے بھتیجے کو، کچھ نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ پھر یہ حمزہ اسلام لائے. اس کے 3 دن کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کا اسلام جو ہے نا وہ ایسے صرف ایک دن کی بات نہیں ہے. وہ کہتے 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ سیدنا عمر فاروق انتہائی عقل مند انسان تھے، انتہائی ذہین آدمی تھے. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور ایک فرمایا کہ حضرت عمر کے کلام کو کہتے ہیں نبیوں کے کلام سے مشابہت تھی. اسی لیے کتنی جگہوں پر صحابہ کے اجتماعی مشورہ اور عمر فاروق کی رائے اور اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہوئی؟ عمر فاروق کی رائے کے ساتھ، کہ یہ عمر صحیح کہتے. تو یہ دیکھ رہے تھے اس سارے معاملے کے اندر. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر تھا تو دیر ہو گئی تو میں ادھر ہی لیٹ گیا. تو میں نے اسی کے خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے لیٹ گیا. تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو
تو عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی حضور نے. کہتے ہیں وہ تو الحاقہ تو آپ نے دیکھی ہے کہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, تو وہ کیا اس کی اپنی ایک لحن ہے اس کا. کہتے ہیں میں نے پڑھتے گئے تو مجھے اتنا اثر ہوا اس کا کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم, میں دل کے اندر کہا خدا کی قسم یہ شاعر ہے, ایسا کلام کوئی شاعر پڑھ سکتا ہے. تو کہتے اتنے میں میں نے یہ سوچا, آپ نے سورہ الحاقہ کی آیت انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر, آپ نے یہ آیت پڑھی. کہتے جب یہ پڑھی آپ نے میرے سوچنے پر, میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کاہن ہے, اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی ہے. اور جیسے میں نے شاعر کا وسوسہ میرے دل میں آیا, یہ آیت پڑھ رہا ہے وما هو بقول شاعر, یہ کاہن ہے. تو آپ نے فرمایا اتنے میں آیت آگے پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اور تمہیں فرماتے ہیں کہ بس یہ اسی وقت میرے دل کے اندر یہ کلام اتر گیا. یعنی اثر ان پر ہو رہا تھا, لیکن باقی چونکہ تھے جوشیلے قسم کے آدمی تھے, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ بات بھی دل میں آتی تھی. پھر جب دیکھتے تھے مکہ میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں, اسی لیے لوگوں سے جا کر کہا تم لوگ کیا چوٹ ادھر ادھر کرتے رہتے ہو, ادھر بیٹھے کر بس سیدھی بات کرو, جاؤ قصہ ختم کرو ان کا ایک ہی طرف. وہ دیکھیں جو جتنے جینون لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں تو نفاق نہیں ہوتا نا, منافقت تو ہوتی نہیں ہے, وہ تو یا ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں. تو عمر کو یہ جو ماحول بنایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے کہ بنو ہاشم سے ڈرتے بھی ہیں اور حضور کا خیال بھی آتا ہے, ابو طالب کو بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, مارنا بھی چاہتے ہیں, دعوت بھی روکنا چاہتے ہیں, وہ اس ساری فضا سے بالکل تنگ آ گئے. کہتے ہیں ایک بات کرو یار, تم لوگ یا ادھر کرو یا ادھر کرو معاملے کو, یا تو سارا مسلمان ہو جاؤ یا اس کو ختم کرو, بات ایک طرف ہو جائے گی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر جو پہلا بیج اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے اس وقت پڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. یا اللہ ان دونوں میں سے جو پسند ہے آپ کو, اعز الاسلام بہ, یا اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو کیا دے, عزت دے. تو خیر یہ نکلے اور کہا کہ اب میں کام تمام کرتا ہوں, تلوار ہاتھ کے اندر ہے, نکلے ہیں اپنے وہی گزرے ہیں, اور کسی نے رستے کے اندر کون ملے ان سے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعیم بن عبداللہ ملے, یا نعیم بن عبداللہ جو ہیں یا بنی مخزوم سے ہیں یا بنی زہرہ سے ہیں. کہاں جا رہے عمر, کہا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے جا رہا ہوں. تو کہا کہ قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے. تو کہا کہ عمر نے فرمایا کہ لگتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ چکے ہو, تم بھی بے دین ہو چکے ہو, نعیم سے کہنے لگے. تو اس نے کہا کہ جائیں آپ اپنے بہن اور بہنوئی کا پتہ کریں پہلے. تو یہ سمجھ گئے ان کا بتا, وہ وہاں گئے. تو حضرت خباب ابن ارت پڑھا رہے تھے قرآن. حضرت خباب کہ ان کو تو حضرت عمر کا کھٹکا آیا, وہ تو کہیں چھپ گئے فوراً ہی کہ حضرت عمر آ گئے. تو یہ گئے اور جا کر اپنے بہنوئی کے سر پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو پھر خوب مارا. تو بہن بھی تو خطابی کی بیٹی تھی وہ بھی, تو وہ آ گئی سامنے, آ کر جا کر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے شوہر کو چھڑانا چاہا. تو انہوں نے ایک زوردار چماٹ بہن کو لگایا تو اس کا بھی خون نکلنے لگ گیا. تو اس نے کہا کہ جا کر, سن تو چکے تھے پہلے, پوچھا بھی صحیح. تو کہتے ہیں جب انہوں نے خون آلود ہو گیا تو کہتے ہیں بڑے غضب کے ساتھ حضرت عمر کی بہن نے جب خون آلود ہو گئی نا, کہتے کھڑے ہو کر عمر کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے کوئی اور دین برحق ہو تو حضرت عمر نے بھی جواب نہیں دیا اس کو کیا. تو بہن نے کہا کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے کہ اگر تیرے دین کی بجائے کوئی اور دین برحق ہو تو حضرت عمر ان کو دیکھنے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بہن نے سامنے کلمہ پڑھا حضرت عمر فاروق کی اسی حالت کے اندر جب وہ تلوار بھی ان کے ہاتھ میں اور بہنوئی کو خون آلود کر چکے. اللہ کی شان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تلوار حرکت میں آتی, ایک دم حضرت عمر اپنی جگہ پر جیسے ایک دم نرم پڑ گئے. کہنے لگے لاؤ کیا پڑھ رہی تھی دکھاؤ. تو کہنے لگی تم ناپاک ہو, تمہیں تو نہیں دکھا سکتی, تمہیں تو نہیں پکڑا سکتی, تو نہاؤ غسل کر کے آؤ. حضرت عمر غسل کر کے آئے اور اس کے بعد جب وہ غسل کر کے آ کر کہا کہ جب وہ نکل آئے باہر تو کہا کہ پڑھو. تو انہوں نے پڑھا کہ کتاب لی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا بڑے پاکیزہ نام ہے. پھر اس کے بعد پڑھا آگے تھا وہ جو صفحات سامنے تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ پڑھے تو کہنے لگے بڑا عمدہ بڑا محترم کلام ہے. جیسے حضرت عمر نے یہ کہا حضرت خباب بھی نکل آئے جہاں سے چھپے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ تو کام ہو گیا, بندے کا دل نرم ہو گیا. تو وہ باہر نکل آئے. تو کہا کہ باہر نکل کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ. حضرت خباب نے کہا جمعرات کو حضور نے آپ کے بارے میں دعا کی تھی, تو مجھے لگتا ہے کہ حضور کی دعا کہ اللہ کو قبول کر لی ہے. تو کہا ٹھیک ہے چلے. کہاں ہیں حضور, کہاں ہے, اس نے پوچھا اس وقت حضور کہاں ہے. تو ان کا وہ کوہ صفا کے پاس ایک جو گھر ہے
اس میں وہی دار ابی ارقم مراد. آپ وہاں پر گئے, تلوار اسی جھانکا, دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے دروازے سے پیچھے جھانکا کون ہے, دیکھا تو عمر بما تلوار کے. تو کہتے ہیں سارے صحابہ جو جتنے اور تھے ایک دم اطلاع پھینکی, عمر تلوار سمیت دروازے پر آ گئے. سب کہتے ہیں سمٹ گئے, ایک مختلف جگہوں میں تھے, سارے اکٹھے آ گئے. کیا عمر آ گئے؟ حمزہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کیا ہے؟ آواز دی حمزہ نے, کیا ہے؟ کہا کہ عمر ہے تلوار کے ساتھ. کہا بس اس بات پر یہ سارے اکٹھے ہوئے کہ عمر تلوار کا. دروازہ کھولو, اور اگر کسی خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو خیر دیں گے, شر کے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اتاروں گا. تو کہا کہ کھولو دروازہ. تو اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے دروازہ کھولا, حضرت عمر اندر آئے. کہتے ہیں جیسے ہی اندر آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جا کر حضرت عمر کا کپڑا بھی پکڑا اور دامن بھی پکڑا اور تلوار کا وہ جو نیام بھی ہاتھ کے اندر آئی. کہا عمر پورے اس کے ساتھ, کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر وہ ذلت اور رسوائی مسلط نہ کر دے جو اس نے ولید ابن مغیرہ پر مسلط کی ہے. ایسے پوری اس کے ساتھ جو نازل کی ہے, اور کہا کہ یا اللہ, یہ حضرت عمر سے کہا, اور پھر کہتے ہیں حضور نے کہا کہ یا اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے, اور اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے قوت اور شوکت عطا فرما. تو جیسے یہ کہا تو کہتے ہیں عمر نے فرمایا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ. یہ سن کر ان صحابہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہوئے تھے, کہتے ہیں اتنی زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ حرم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آواز گئی کوہ صفا کے پاس سے کہ آج عمر مسلمان ہو گئے. اتنا یعنی اس خوشی کو صحابہ کے اس پر نہ کہ یہ کہ آج عمر ہمارے ساتھ ہو گئے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں جا کر کس کو بتاؤں, یعنی یہ تو وہ ٹائپ ہی اور تھی نا. کہتے ہیں میں نے سوچا سب سے زیادہ میرے اسلام کی تکلیف کس کو ہوگی, تو مجھے خیال ہے ابو جہل کو ہوگی. کہتے ہیں میں نکلا ابو جہل کا, ڈھک 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 اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر نکلا, کہتا ہے اہلاً وسہلاً مرحبا مرحبا عمر آئے. کہتا ہے سنو میں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد. کہتا ہے ابو سفیان نے پیچھے ہٹا, دروازہ کھٹاک کر کے بند کیا. کیا تو ان سے تو کوئی پنگا لے نہیں سکتا تھا نا, کہ مطلب آگے سے کوئی اور بندہ ایسی بات کرتا تو شاید ہی اس پہ چڑھ جاتا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ حضور کا سب سے بڑا ایک دشمن تو یہ ہے. پھر کہتے ہیں میں پھر سوچا کہ میں اور کس کو بتاؤں. کہتے ہیں دروازہ ابو جہل نے زور دروازہ پٹخا, کہا تیرا منہ بھی برا ہو, کچھ برا بھلا کہا, اور یہ دن برا ہے جس میں تو آیا ہے, اور یہ بات بری ہے جو تو لے کر آیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ جب عمر مسلمان ہیں تو انہوں نے سوچا کہ مکہ میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کو کوئی بات پتہ چل جائے تو تھوڑی دیر میں پورے مکہ کو پتہ چل جاتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کو بات بتانے کی دیر ہوتی ہے اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ سارے تو کہا کہ اس وقت مکہ میں ایک بندہ تھا جمیل ابن معمر نام تھا اس کا, وہ ڈھول تھا مکے کا پکا. جیسے ہی کوئی بات اس کو پتہ چلتی آنن فانن, حضرت عمر اس کو ڈھونڈ رہے تھے مکہ میں, یہ کدھر ہے, اس کو بتاؤں تاکہ فوراً لوگوں کو پتہ چلے. تو کہتے ہیں کہ گئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہتے ہیں یہ سنتے ہی اس نے وہیں سے چیخنا شروع کر دیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا, خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. تم نے کہا یہ جاؤ بتاؤ لوگوں کو, سب کو بتاؤ اس کے اوپر کہ میں مسلمان ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہتا رہا تو حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے پیچھے کہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, میں مسلمان ہو گیا, میں بے دین نہیں ہوا, میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہ یہ وہ کہتا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں اس میں لوگ اکٹھے ہو گئے, اور اتنے اکٹھے ہو گئے تو عمر اکیلے تھے, مار پیٹ شروع ہو گئی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ مجھے مار رہے تھے, میں ان کو مار رہا تھا, اور میں اکیلا تھا اور یہ بہت سارے تھے. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں تھک گیا, اور کہا کہ یعنی یہ نہیں ہوا کہ میں شکست کھا گیا, بس یہ اپنے مکے چلا رہے تھے سارے لوگ, میں اپنے چلا رہا تھا, زبردست چل رہی تھی بات. اس دوران حضرت عمر نے فرمایا, کہا کہ میں اکیلا تھا چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ تھے, میں نے ان سے کہا کاش ہم 300 ہوں تو پھر اس مکہ میں یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے, صرف ہمیں 300 لوگ چاہیے تمہارے بعد. کہ اس کے بعد آیا کہ حضرت عمر کے گھر کے اوپر بھی وہ آیا اور گھر پر حملہ بھی کیا, اور مختلف چیزیں اس کے بارے حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو فاروق کہا ہے, تو کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو حمزہ مجھ سے, یہ بھی حضرت عمر ہی کی روایت ہے کہ حمزہ مجھ سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو کہا کہ میں جب مسلمان ہوں تو میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ میں یا رسول اللہ کیا ہم لوگ برحق نہیں ہیں چاہے زندہ رہیں یا مر جائیں, ہم برحق نہیں ہیں, حق پر نہیں ہیں ہم لوگ, چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں. حضور نے فرمایا میں خدا کی قسم ہم حق پر ہیں, چاہے ہم زندہ رہیں چاہے ہم مر جائیں, تم لوگ حق کے اوپر ہیں, حضور نے فرمایا. تو میں نے کہا کہ پھر اس ذات کی قسم, یہ تو صحابہ کا انداز, عربوں کا انداز تھا, فوراً کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے, اب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھیں گے, باہر نکلیں گے.
تو کہا کہ ہم 2 صفوں کے اندر حضور کو لے کر نکلے. ایک صف کے اندر میں تھا آگے آگے, دوسری صف کے اندر حمزہ تھے آگے آگے. اور کہتے ہیں ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں یہ ہمارے چلنے سے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جیسے چکی کا آٹے کا غبار, کبھی آپ نے چکی چلتے ہوئے دیکھی, تھوڑا سا غبار اٹھتا ہے اس کا, تو صاحب بڑی منظر کشی کرتے ہیں. کہا کہ ہم جب یہ اس طرح نکلے ارقم کے گھر سے, دار ارقم سے, اور کوہ صفا کے پاس سے, اور خانہ کعبہ کی طرف چلے 2 صفوں کے اندر, حضور ہمارے درمیان تھے, ایک صف کے آگے میں تھا, دوسری صف کے آگے حمزہ تھے. تو ہمارے قدموں سے کہتے ہیں ایسی دھواں یا غبار اٹھ رہا تھا جیسے چکی کے پیسنے سے آٹا بسا اوقات اٹھتا ہے. کہتے ہیں قریش ہمیں دیکھا اور ایسی چوٹ قریش کے دل پر لگی اس دن جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جس طریقے سے ہم داخل ہوئے ہیں, اور میری اس بات پر کہ ہم ضرور باہر نکلیں گے. اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا, کہا کہ فاروق. تو اسی ابن مسعود کی روایت بھی ہے کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھنے پر کبھی قادر نہیں تھے جب تک عمر فاروق مسلمان نہیں. عمر مسلمان ہوئے تب ہم وہاں پر نکلے ہیں, اس پر آئے ہیں. کافی آج کے لیے. اوہ وقت بھی 5 منٹ رہ گیا, حدیث نہیں پڑھی, تھوڑی سی پڑھ لیتے تاکہ ناغہ نہ ہو جائے. وقت اوپر ہو گیا. اوہ ہو سر اس میں سوال یہ کہ جب کفار اسلام کو تکلیف میں پہنچا رہے تھے یہ ساری, اور عمر فاروق اگر اسلام میں لائے تھے اور اسلام کے دشمن جو تھے, تو انہوں نے کوئی تکلیف پہنچانے کی ڈائریکٹلی کوئی کوشش نہیں؟ کوئی چیز ایسی رپورٹ نہیں ہوئی جس کے اندر براہ راست آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا مکالمہ کہ جس کے اندر کوئی جن لوگوں کے آئے ہیں نام وہ انہی لوگوں کے آئے ہیں, ان کی تکلیفوں کا ذکر بھی آیا. آپ کی کوئی چیز ایسی سامنے آئی نہیں. وہ کفر کے ساتھ تو شفاعت نہیں, شفاعت تو اسلام کے ساتھ. وہ تو یہی فرمایا تھا کہ تم لوگ مسلمان نہ ہو تو میری نسبت صرف تم لوگوں کو مسلمان, اور جو شفاعت کا عقیدہ ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے تو شفاعت نہیں. تو وہ تو جو بندہ حضور کو مان چکا ہے, تو فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھے مانو گے نہیں تو, اور کوئی بھی چاہے وہ میری بیٹی بھی اگر نہیں مانے گی, کوئی بھی نہیں مانے گا, تو یہ چیز اس کو کام نہیں آئے گی کسی بھی اعتبار سے کہ وہ یہ کہے کہ ہم اس کے ساتھ قرابت داری. عقیدہ شفاعت تو بالکل درست اور صحیح احادیث کے اندر متفق علیہ احادیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے, اور لیکن وہ کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی, اہل ایمان کی.